بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اچھا، کل ماشاءاللہ امتحانات دیے آپ نے، کون اول آیا؟ عبدالرافع ماشاءاللہ، دوم مقام اور سوم وہ نہیں آئے، ماشاءاللہ مبارک۔ آج انشاءاللہ آخری سبق ہے اور عقائد میں آج ہم پڑھیں گے سنت اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے الحمدللہ اتنی زندگی آپ کے پاس آ گئی ہے، اس میں اب آپ ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے گزار سکتے ہیں۔ آپ نے ایمان کی اہمیت کو پہچان لیا، ایمان کے شعبوں کو پہچان لیا، اسی طریقے سے آپ نے فقہ کیا ہے، فقہا کیا ہے، حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے سنت اور بدعت کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول نے دین کی سب بنیادی باتیں قرآن حدیث میں بندوں کو بتا دیں۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ہے، اس نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے، نئی بات دین میں نکالنا بدعت ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک عالم، غور سے سمجھیے گا میری بات، ایک عرب عالم تھے، وہ کسی ملک میں گئے تو اس ملک میں بدعتیوں کا زور تھا، تو بدعتی ان کو کہنے لگے کہ تم ایسے ہو، ہم تم کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو، وہ تھے مکہ مدینہ کے، انہوں نے کہا تم حضور کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم کیسے حضور کو نہیں مانتے، ممکن ہے کہ کوئی مسلمان حضور کو نہ مانے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم حضور کی عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، دیکھیے یہ سمجھ، میں نے آپ سے ایک بات بار بار عرض کر رہا ہوں، جس کے پاس قرآن حدیث کا بنیادی علم نہیں ہوگا اس کو کوئی وسوسہ ڈال کے اس کو گمراہ کر دے۔ آپ خود قرآن حدیث کا علم ہوگا آپ کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے حضور کی عید میلاد النبی 12 ربیع الاول نہیں مناتے ہو، تم جشن نہیں مناتے، جھنڈیاں نہیں لگاتے، ترانے نہیں پڑھتے، نعت۔ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا یہ 12 ربیع الاول منانا نیکی کی چیز ہے یا گناہ کی چیز ہے؟ آپ بتائیے وہ کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دیں گے وہ یہی بولیں گے نیکی کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس نیکی کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ اس نیکی کا علم حضور کو تھا یا نہیں تھا؟ اب آپ بتائیے وہ کیا، کوئی بھی اتنی سادی سی بات ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ بول سکتا ہے کہ کوئی نعوذ باللہ حضور کو اس کا علم ہی نہیں تھا؟ اب خاموش، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تھا۔ میں کہا اچھا یہ تھا تو حضور نے اپنی امت کو یہ بتایا یا نہیں بتایا، یا چھپا دیا؟ نعوذ باللہ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر کوئی تم سے یوں کہے کہ حضور نے کوئی وحی کا حصہ چھپایا ہے تو تم سمجھ لو جھوٹا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، حضور نے پوری وحی بتا دی۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ نیکی کی چیز ہے یا برائی؟ اگر نیکی کی تو حضور کو اس نیکی کا، اس کے ثواب ہونے کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ پتہ تھا، تو حضور نے بتایا نہیں بتایا؟ اب خاموش۔ اگر کہتا ہے بتایا تو ہم کہیں گے سارا قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، کوئی ایک حدیث قرآن کی کوئی ایک آیت دکھاؤ۔ اور اگر کہے کہ نہیں بتایا، چھپا دیا، تو پھر انسان مسلمان کہاں رہ سکتا؟ تو ایک بات بہت اچھی طریقے سے، جتنا دین تھا حضور نے سب بتا دیا، جتنا دین تھا اللہ کے نبی نے سب بتا دیا، کچھ نہیں چھپایا۔ یا تو اصول کی شکل میں موجود ہے یا جزیات کی شکل کے اندر موجود ہے۔
اور صحابہ نے اس کے مطابق، خود سوچنے کی بات ہے، اگر نیکی کی چیز ہوتی، کسی بھی بدعت کو آپ اس پہ پرکھ سکتے ہیں؟ تو بدعت در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ نعوذ باللہ ہم دین میں ایک چیز لے کے آ رہے ہیں اور حضور کو اس کا پتہ نہیں تھا، ہم دین میں ایک چیز لے کے آ رہے ہیں اور حضور نے وہ بتائی نہیں، چھپا دی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو بدعت اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کامل، مکمل، واضح، صاف سری دین ہے، ذرا سی ترمیم اضافے کی گنجائش نہیں۔ اب اس میں کسی بدعت کا نکالنا، اپنی طرف سے کسی کام میں کو دین میں دخل دینا جو دین کا نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے نہ کوئی فائدہ۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس نے بدعت کا کام کیا گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہنچانے میں غلطی کی اور پورا دین نہیں پہنچایا، آج میں اس دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا نعوذ باللہ ایسا ہے کہ گویا یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا نہیں پہنچایا۔ میں آپ کو آج 7 اصول بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر آپ کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو اور آپ کو یہ 7 اصولی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز سنت۔ سب سے پہلی بات، کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا۔ قرآن میں، حدیث میں، دین میں ایک چیز حلال ہے، اپنی طرف سے کوئی اس حلال کو حرام کرے گا، یہ بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ یا کسی حرام کو حلال کرے گا تو یہ بھی بدعت ہے۔ اب آپ اس کی مثالیں سمجھیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں عقیدے کا حصہ بن جاتی ہیں، محرم میں شادی نہیں کرنی۔ بھئی یہ کہاں لکھا ہے؟ محرم میں شادی کرو تو یوں ہو جائے گا۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے میں آپ دیکھیں شادی حال محرم کے اندر ان کا کیا حال ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک حلال چیز کو آپ نے 1 مہینے میں حرام کر دیا، حلال کو حرام کیسے کر دیا؟ تو حلال کو شریعت نے جس چیز کو عمومی طور پہ حلال کیا، اور ایسے ہی آپ دیکھیں ایک زمانے میں ہمارے یہاں بھی ہے، بیوہ عورتوں کا نکاح بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بیوہ عورتوں کا نکاح، ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو سامنے یہ بات آئی کہ لوگ بیوہ عورتوں کے نکاح کو بہت معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں کو سمجھایا۔ تو ایک صاحب نے کہا، مولوی صاحب ایک بات بتائیے۔ انہوں نے کہا ابھی رک جائیے، وہ بہت اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی ٹھہریے، میں ابھی گھر سے آتا ہوں۔ گھر گئے، ان کی بڑی بہن جو عمر میں ان سے بھی بڑی تھی، اپنی پگڑی ان کے پیروں میں رکھ دی اور کہنے لگے بہن آپ سے جو ہے ایک گزارش ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بچانا ہے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں، لیکن بہرحال اس دین کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ بولیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے، لوگ بیوہ عورتوں کے نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں اور میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے، تو اب لوگ یہ اعتراض کریں گے تمہارے اپنے گھر میں تو تمہاری بہن بیوہ ہے، حالانکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں اس عمر میں ہوں، اس عمر میں نہ نکاح کی کوئی خواہش ہے اور اس عمر میں بیماریاں میرے ساتھ لگی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور کے دین کا جو ہے یہ ایک وقت ہے، حضور کے دین کی حفاظت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اسی مجلس میں نکاح پڑھایا اور بیان کرنا شروع کیا، تو کہنے ہاں جی پوچھو، اب کسی کو کوئی بات پوچھنے تو۔ اس پہ وہی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تم نکاح بیوگاں کے اوپر بیان کر رہے ہو، تمہارے اپنے گھر کے اندر تو تمہاری بہن۔ انہوں نے کہا کس نے کہا؟ ان کا نکاح تو ہو چکا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہم مسلمانوں نے عملاً حرام کی ہوئی ہیں۔ دوسری شادی، کتنا پریشان ہے دیکھیں یہ شوہر دوسری شادی عملاً حرام ہوئی بھی، کوئی کر لے اسی گھر میں قیامت آ جاتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
بھائی ہم سوچا کریں ہم کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. آدمی ڈرے اللہ کے خوف سے ڈرے. باقی پھر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے بعد دلیلیں بھی ہوتی ہیں. نہیں جی انصاف تو پھر پہلی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا. انصاف پہلی بیویوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, کتنا ظلم ہو رہا ہے, تو پھر پہلی والی بھی حرام ہو. تو آدمی سوچے زبان سے کیا چیز نکال رہا ہے, کیا بات بول رہا ہے, کل قیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے. اپنے مخالف ہو جاتے. تو کتنی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, شریعت ان کو حلال کہتی ہے, اللہ اور قرآن حدیث میں وہ حلال ہوتی ہیں, اور ہمارے معاشرے کے اندر بس ان کے ساتھ حرام جیسا معاملہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی کر لے تو اس کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. یہی کام کفار مکہ کرتے تھے. بھائی یہ غلہ ہے, یہ ہمارے بتوں کے لیے مخصوص ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ اللہ کے لیے ہے, یہ فلاں کے لیے ہے, یہ فلاں کے. تو یہ بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے دین کے اندر. جو حلال ہے اس کے ساتھ حلال جیسا معاملہ کریں. کسی حلال کو حرام کہنا منع ہے, اور حرام جیسا معاملہ کرنا بھی منع ہے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے حرام ہے, لیکن بعض چیزوں کے ساتھ ہم حرام جیسا معاملہ کر رہے ہو. ایک بات تو یہ یاد ہو گیا. تو بہت ساری یہ چیزیں بدعت میں آ جائیں گی اور ناجائز میں آ جائیں گی, دین میں اضافے میں آ جائیں گی. گویا آپ نے دین کو بدل دیا. اور آپ کو حدیث یاد ہے کہ بدعتی کے معاملہ کتنا سخت ہے. اللہ, بدعت کا معاملہ کتنا سخت ہے. اتنا سخت ہے بدعت کا معاملہ, ایسے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں عربی کتابوں میں, ان کے حالات ہیں. کل ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک محدث ان کو کسی نے کہا, ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے. کہا میں نہ اس کے سلام کا جواب دوں گا نہ میری طرف سے اس کو سلام. کیوں وہ تو بڑا اچھا نیک آدمی ہے. کہا نہیں, وہ خلق قرآن کا قائل ہے, وہ اس بات کا قائل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے. ایک فتنہ اٹھا تھا ایک زمانے کے اندر جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے تھے, اور یہ کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. وہ کہیں نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے. تو انہوں نے تو بدعت اتنا بڑا گناہ ہے. تو حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کہنا ایک. نمبر 2, اپنی طرف سے عمل کی فضیلت یا ثواب یا عذاب کو مخصوص کر دینا. تھوڑی سی آواز. اپنی طرف سے ایک عمل ہے, قرآن میں حدیث میں اس کی کوئی فضیلت حضور نے نہیں بتائی, آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جو رمضان یوں کرے گا اس کو یہ ثواب, جو یوں کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. آواز دیکھیں, باہر کا کھل گیا, بس صحیح. تو اپنی طرف سے آپ دیکھیں آج کل واٹس ایپ پہ کوئی نہیں ڈرتا, اللہ سے نہیں ڈرتے, بس کوئی میسج آ گیا نیچے بس لکھا ہوا ہے حدیث, ہم نے آگے بھیج دی. بھائی تحقیق تو کیجئے اس عمل کا, جو شب برات میں یہ ثواب ملے گا, جو رمضان کے دن کی خوشخبری سنائے گا کسی کو اس کو یہ ثواب ملے گا, جو یوں کرے گا. تو کوئی بھی عمل اس کا اپنی طرف سے ثواب طے کر دینا, یا کوئی یہ کرے گا تو اس کو یہ والا گناہ ہوگا اپنی طرف سے, تو یہ بدعت ہو جائے گا. جیسے مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو نیا کپڑا نیا جوتا پہن لیا جائے تو اس کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا. بعض لوگ بہت سارے جوڑے سلوا کے رکھ لیتے ہیں کہ بس. تو اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس حدیث میں ہے, کس آیت میں؟ 2 باتیں. نمبر 3, غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا. جو چیز شریعت میں ضروری نہیں ہے, مباح ہے, آپ کر سکتے ہیں, آپ عملاً یا اعتقاداً اس کو آپ کیا کر دیں, فرض کا درجہ دے دیں. کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا کہیں. ابھی عید آ رہی ہے, اب عید کے دنوں میں وہ کیا نام ہے
یا اس کی آسان مثال لیں، شب برات کا حلوہ، عید الفطر کی سوئیاں. اب ایک مباح سی چیز ہے، مرضی ہے جس کی آئے بنا لے نہ بنا لے. بھائی تم نے عید میں بھی ایسا نہیں کیا، بھائی تم نے یہ نہیں کیا. ایک چیز جو شریعت میں ضروری نہیں ہے، بس مباح ہے، جائز ہے، اس کو فرض کا درجہ دے دینا، یہ بھی دین میں اضافہ ہے. ہاں میں یہ بات کہہ رہا تھا آپ سے، دین میں اضافہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی قبر میں ان کا چہرہ اللہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا. اور ایسے لوگوں کا حال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کل قیامت میں حضور حوض کوثر پہ ہوں گے اور حوض کوثر پہ اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے. کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ لیں گے. حضور کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے دین والے ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو. انہوں نے کہا نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا کیسا حلیہ بگاڑ دیا. آپ خود بتائیے، جو ربیع الاول میں ان سڑکوں پر جو دین پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان اگر اس کو دیکھ لے وہ کیا کہے گا کہ یہ ہے اسلام. محرم میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، ربیع الاول میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر، تو کوئی دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کوئی مہذب دین ہے؟ ناچنا گانا اور جو ہے یہ کوئی دین ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھر کہیں گے سحقن سحقن، دور کر دو ان کو میری نگاہ سے، ان کو میرے حوض کوثر پہ مت لاؤ. اتنی خطرناک حدیث ہے. اس لیے بھائیو ڈرنا چاہیے. خاندان کے اندر، میرے خاندان کے اندر بدعتیں تو رواج نہیں پکڑ رہی. میرے خاندان میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کر سکا، کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکا کہ میں اپنے خاندان کو بدعتوں سے بچا لوں؟ میں اپنے خاندان کے اندر تو کم سے کم حضور کے دین کی اصل شکل کو باقی رکھ کے جاؤں. تو تیسری چیز میں نے آپ سے کہی، غیر ضروری کو ضروری سمجھنا. چوتھی چیز، اپنی طرف سے کوئی عمل مخصوص قرار دے دینا. مثلا کوئی آدمی یوں کہے کہ، اور اس کو ثواب کی چیز سمجھنا، مثلا قبروں کا طواف جو شرک ہے، یا نہ بولنے کا روزہ. بہت سارے ایسے کام ہیں، اپنی طرف سے کوئی عمل آپ نے گھڑ لیا کہ یہ دین ہے. 4 نمبر 5، عمل تو نہیں گھڑا، عمل کا وقت مخصوص کر لیا. بہت غور سے سنیے گا میری بات. عمل کے لیے شریعت نے ایک عمل کو عام رکھا ہے، آپ جس وقت چاہے کر لیں. لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے، اس عمل کا وقت مخصوص کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ہمارے ہاں انتقال کے بعد تیجا، 40واں اور فلاں، تو سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کہ کچھ بھی پڑھنا، صدقہ کرنا، میت کو بخشنا صحیح ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے دن نہیں کرنا، دوسرے دن نہیں کرنا، تیسرے دن ہی کرنا، اب یہ جو آپ نے ایک عمل کے لیے ایک دن مخصوص کر لیا، اس کو قرآن حدیث میں کہاں ہے یہ؟ یا عمل کے لیے دن مخصوص کر لینا، یا اسی طریقے سے عمل کے لیے وقت مخصوص کر لینا معانقہ ہے، مصافہ ہے. ابھی عید کا دن آئے گا نا، اب آپ دیکھیں عید کی نماز کے بعد سب معانقہ کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ معانقہ مسلمان بھائی سے کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ اکٹھے ایک گھر سے نکلے اور اکٹھے مسجد آئے اور پھر اس کے بعد آ کے معانقہ کر رہے ہیں. تو معانقہ جو حضور نے ہمیں دین میں بتایا، وہ تو یہ بتایا کہ کوئی مسافر آ گیا، کئی دنوں بعد کسی سے ملاقات ہوئی، اس سے معانقہ ہے. اب ہم نے ایک مخصوص کر لیا کہ جی عید کی نماز کے بعد معانقہ ہوگا، اور ہوگا بھی کس سے؟ جو اکٹھے ساتھ آ رہے ہیں. تو ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کسی عمل کے لیے کوئی وقت مخصوص کر لینا. نمبر 6، عمل کے لیے طریقہ مخصوص کر لینا. فلانی نماز ہے نا، اس کے اندر آپ 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اور رکوع کے اندر پھر آپ یہ پڑھیں، اور پھر سجدے میں آپ اتنی مرتبہ یہ پڑھیں، تو پھر آپ کو یہ ملے گا. صلاۃ التسبیح تو حدیث سے ثابت ہے،
اس کے علاوہ کسی نماز میں اپنی طرف سے کوئی طریقہ مخصوص کر لینا یا عمل کے لیے جگہ مخصوص کر لینا کہ یہ عمل اس جگہ پہ ہوگا، اس طریقے سے بیٹھ کے آپ فلاں جگہ پہ کریں گے. تو یہ میں نے آپ کو 7 باتیں کہی ہیں انتہائی قیمتی. آپ ساری زندگی قرآن حدیث کا علم ہو اور یہ 7 اصول آپ کو پتہ ہو، انشاءاللہ آپ کو سنت اور بدعت کا فرق پتہ چل جائے گا. اور وہی بات ہے، آپ کسی سے پوچھیں گے حضور کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا؟ اگر پتہ تھا تو حضور نے بتایا نہیں بتایا، چھپا دیا؟ اگر حضور نے بتایا تو ہمیں بھی دکھا دو کہاں بتایا. اور نعوذ باللہ حضور نے چھپایا ہے تو آپ کو حضور سے زیادہ دین کا پتہ ہے. حضور کے اوپر تو وہی آتی تھی، آپ کے اوپر کیا؟ تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ نے اس کو دہرانا ہے. حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا یا ایسا معاملہ کرنا. کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے نا، دوسری شادی کو حرام کیا ہوا، کتنے تڑپ رہے ہیں اندر سے پریشان ہیں. لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے نے ایک حلال کو کیا کیا ہوا ہے، یعنی حال یہ حال پہنچا ہوا ہے، زنا عام ہوتا ہے، ہو جائے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیسا حرام کیا ہے. ابھی جو ہے کسی بچی کو بیچاری کو طلاق ہو گئی، اب ساری زندگی چاہے گناہ میں گزارے جیسے بھی گزارے نہیں. تو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا، اپنی طرف سے کسی عمل کا ثواب طے کرنا. نمبر 3، غیر ضروری کو ضروری سمجھنا، اپنی طرف سے عمل مخصوص کرنا، عمل کی وقت مخصوص کرنا، عمل کی جگہ مخصوص کرنا، عمل کا طریقہ مخصوص کرنا. کتنا آسان ہو گیا؟ عمل مخصوص کرنا، عمل کا وقت مخصوص کرنا، عمل کا طریقہ مخصوص کرنا، عمل کی جگہ مخصوص کرنا. 4 تو یہی ہو گئے. یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اس کو دہرا لیں، کل 7 چیزیں ہو. یہ 7 کام جو بھی کرے گا وہ اللہ کے دین میں تحریف کرے گا، وہ بدعت کرے گا، کل قیامت میں اس کو شفاعت سے محروم ہو جائے گا. 8ویں ایک بات یہ سمجھیے، جو کام اہل بدعت کا شعار بن جائیں، ان کی نشانی بن جائیں، تو مسلمانوں پہ لازم ہوتا ہے اس کو چھوڑنا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مثلا کالے کپڑے، ہمارے شریعت کے اندر رنگ، چند اصولی باتیں، لباس ساتر ہو، بےہودہ قسم کا نہ ہو، بہت تنگ چست نہ ہو. مرد ایسے کلر کے کپڑے نہ پہنے جو عورتوں کی مشابہت آ جائے، عورتیں مردوں کی مشابہت. باقی آپ شریعت عام ہے، آپ جیسا بھی پہنے. لیکن اب کالے رنگ کا لباس ایک مخصوص طبقے کا شعار بن گیا، ان کی مذہبی نشانی بن گئی، ان کے ایک غلط عقیدہ بن گیا ہے کہ کیا کر رہے ہیں جی، ہم سوگ منا رہے ہیں. اول تو یہ پوچھا جائے گا کہ سوگ منانے کے لیے کیا کالا کپڑا پہننا یہ حضور کی تعلیمات ہیں؟ ایک بات وہی بات ہو گئی کہ آپ نے کوئی چیز مخصوص کر دی سوگ منانے کے. اچھا، اول تو یہ پوچھا جائے گا سوگ منانا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، محرم سے متعلق کتاب ہے. سوگ شریعت کے اندر بیوی کے لیے ہے کہ بیوی سوگ منائے گی، یا کسی کا قریبی رشتہ دار مر گیا وہ سوگ منائے گا. ہماری شریعت تو اگر اس طریقے سے تھوڑی، اگر آپ اس طریقے سے سوگ منانے لگ جائیں تو پھر مظلومانہ شہادت صرف حضرت حسین نظر کی تھوڑی ہوئی. حضرت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کتنی مظلومانہ تھی، آپ اس کے اوپر بھی سوگ منائیں. تو پھر تو سال کے 12 مہینے ہر دن آپ پھر کالے کپڑے پہنے اور کوئی کپڑے نہ پہنے، ہر دن آپ روتے رہے. کوئی تک کی بات ہے؟ کوئی آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، ہم مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے. اللہ نے اتنا پیارا دین دیا ہے، بس جو معاشرے میں چل رہا ہے محرم کے دنوں کے اندر عام مسلمان بھی اور یہاں مسجدوں کے اندر کالے کپڑے پہننے. بھئی محرم میں کپڑے پہننے کا کیا سوال؟ وہ ان کا ایک عقیدہ اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے، ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. تو ایسی چیز
جو اہل بدعت کا نشانی بن گئی ہے ان کے مذہب کی، اس کو استعمال کرنا سخت گناہ ہے. آپ ان کے دین کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں. کل قیامت میں حضور کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہمارے بزرگ نے دین کی اتنی حفاظت کی ہے. حضرت امام ربانی، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ مزاروں پہ عرس ہوا کرتے تھے سالانہ. حضرت بیانات میں بہت شدت سے مخالفت کرتے کہ یہ کیا خرافات ہے. وہی بات ہے کہ سال میں آ گئے آپ ان بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے، بقیہ دن کہاں تھے؟ یہ آپ نے سال کیوں مخصوص کر دیا؟ بہت سخت مخالفت کرتے تھے. اور اتنا ان دنوں کے اندر کہیں سفر بھی نہیں کرتے تھے. ایک دن حضرت کے ایک بڑے خلیفہ ان دنوں میں حضرت سے ملنے آئے. حضرت نے ان سے بات ہی نہیں کی، منہ پھیر لیا. وہ رونے لگے کہ حضرت مجھ سے کیا خطا ہو گئی. کہ تمہیں نہیں پتا ان دنوں باہر عرس چل رہا ہے اور سب لوگ آ رہے ہیں، تو تم بھی جب چلتے ہوئے آؤ گے کوئی عام آدمی فرق تھوڑی کر پائے گا کہ یہ عرس میں آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا، تو تم بھی اہل باطل کے مذہب کا تائید کرنے والے بنو گے. اتنا خیال کیا ہے دین کی حفاظت کا. ایسے تھوڑی حضور نے کہا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں اضافہ کیا وہ مردود ہے. تو ایک کام یہ کر لیں کہ جو چیزیں اہل بدعت کا شعار بن گئی ہیں ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. ان کے عقیدے کی تائید، ان کے مذہب کی غلط چیز کی تائید، غلط نظریے کی تائید. آپ تو اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، آپ حضور کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ حضور کے دین کو مٹانے کے لیے. مسلمان جو ہے وہ تعزیوں میں شریک ہو رہے ہیں، جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں. جی ہم بہت مروت والے ہیں. کل قیامت میں حضور کو کیا جواب دیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر کسی کو کسی سنت، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے سنت اور بدعت میں آپ کو شک ہو جائے کہ یار یہ عمل سنت ہے یا بدعت ہے، تو علماء نے لکھا ہے تو سنت کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کم سے کم بدعت سے تو بچ جائے یار. اتنا سخت مسئلہ لکھا ہے. بدعت کے نقصان، بدعت بہت بڑا گناہ ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. بدعت کیا کیا ہے؟ تو بدعت کوئی ایک چیز نہیں ہے. صحیح دین کے خلاف جو چیز بھی ہوگی وہ بدعت ہے. اور بدعت کوئی ایک تھوڑی ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے مثال بتاتا ہوں. تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، خود ساختہ طریقوں سے قبروں کے عرس، قبروں پہ چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، قبروں کو غسل دینا، پختہ قبریں بنانا، شب برات کا حلوہ، حضرت جعفر کے کنڈے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں مولود میں قیام، پیر کو سجدہ کرنا، قبروں پہ سجدہ کرنا، قبر کو بوسہ دینا، پاؤں چومنا، جھک کے ملنا، مصیبتوں بیماری سے حفاظت کے لیے بکرے کا خون ٹائروں پہ لگانا. اپنی طرف سے بکرا ذبح کرو، ٹائروں پہ خون لگاؤ. بکرا یہاں ذبح کرو، دکان میں ذبح کرو، بلائیں بکرے پہ منتقل ہو جائیں گی، ہم بچ جائیں گے. بلاؤ پڑھا لکھا مجمع ہے. اور ایک منٹ بڑھ، شفا کے لیے بکرا ذبح کرنا بھائی صدقہ ہے. بکرا لازم کہاں سے ہو گیا؟ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. حضور نے تو یہ بکرا بلاؤں کو دفع کرتا ہے. حضور نے کہا تھا صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا بکرا بلاؤں کو دور. اچھا لوگوں کے مزے آ گئے، عاملوں کے مزے، دکانیں چمکی ہوئی ہیں، ہاں آ جاؤ یہ پریشانی ہے اتنے بکرے پہنچا دو. ہماری بھی مت ماری گئی ہے، ان کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں ہم جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے. اتنے اچھا تمہیں یہ بیماری ہے، کالے بکرے اتنے پہنچا دو یہاں. اچھا چیلوں کو گوشت پھینکنا، بارش کے لیے مزارات پہ جانا، محرم میں شادی کو منع سمجھنا، صحرا باندھنا، شادی کی چند قبیح رسمیں، شادی میں مہندی، صحرا باندھنا، جوتا چھپائی، دودھ پلائی. عموماً منگنی یا شادی کے موقع پہ عموماً ایسے موقعوں پر مٹھائی اور کپڑے کے لین دین کو لازم سمجھ. دیکھیے منع نہیں ہے، ہدیہ دینا منع نہیں ہے، لیکن وہی بات آ گئی. میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا، غیر ضروری چیز کو ضروری. آپ کا بھی جوتا چھپایا تھا. غیر ضروری چیز کو
کیا سمجھنا؟ ضروری سمجھنا. اب ان موقعوں کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ مٹھائی کپڑے وغیرہ کے لین دین کو لازم سمجھا جاتا ہے. کوئی نہ کرے تو ملامت کی جاتی. اچھا عجیب عجیب حال ہے. بیچارہ کوئی دین پہ چلنا بھی چاہے. اچھا پہلے تو ساری زندگی کرتے رہے, اب ہماری باری آئی تو یہ سب بدعت بن گیا. ابھی یہ اللہ سے ڈرے بھائی, اللہ سے. یہ مجھے بتایا لوگوں نے, اپنے سو سارے بچوں کی تم نے ایسے شادی کر دی, اب ہماری باری آ گئی تو شریعت تم کو یاد آ گئی. اب جو پیسے بچانے کے لیے تم کو سادگی یاد آ گئی. ڈریں ان بولوں سے جو ہم اللہ کے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ اس لیے بھائیو صرف نماز دین نہیں ہے, پورا نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں. خود سمجھ لیں ہم کس درجے کے مسلمان ہیں, ہم کس درجے کے. ہماری رسمیں اپنی ہیں, ہماری خوشیاں اپنی ہیں. نماز محمد الرسول اللہ کی ہے, نماز حضور والی ہے, باقی نکاح ہمارے اپنے ہیں, خوشیاں ہماری اپنی ہیں, کاروبار ہمارا. وہاں اسلام یہی بات قوم شعیب کہتی تھی, اے شعیب بس مسجد میں بیٹھو, اللہ اللہ کرو, ہمارے کاروبار میں دخل مت دو. یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہماری رسموں میں دخل اندازی مت کرو. یہاں مرد بھی عورتیں بنے ہوئے, عورتوں سے ڈرے ہوئے. نہیں جی کیا کریں, ایک نکاح میں نکاح مسجد میں پڑھاتا ہوں, میں کہیں نہ ہال میں جاتا ہوں نہ کہیں. ایک صاحب بیچارے بہت محبت کرتے ہیں, مجبور کر کے اب آپ آ جائیں. میں نے کہا بھائی مخلوط نہ ہو اور یہ گانا بجانا نہ ہو. اب لے گئے, وہی ایک تماشا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ اس کو بند کروائیں تو میں پڑھاؤں گا, ورنہ میں نہیں پڑھاؤں. نہ مردوں کی چل رہی ہے. کیسے مرد ہیں آپ کے دین؟ یعنی آپ کے گھر میں آپ آفس لیٹ ہو جائیں, آپ ایک شور مچا دیتے ہیں, بیویاں ڈرتی ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ذبح ہوتا رہے آپ کے گھر میں, آپ کی شادی میں, آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی. آپ ہم مسلمان ہیں, ہم محمدی ہیں. میں آپ کو کسی بد اخلاقی کی تعلیم نہیں دے رہا, لیکن میں منت سے کہہ رہا ہوں کہ بھائیوں اس طریقے سے مر کے جائیں کہ ہمارے پیچھے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ نہ بگاڑا ہو. اپنے خاندان میں جمنا پڑتا ہے, جمنا پڑتا ہے. اچھا کتنی عجیب بات ہے, لوگوں کو تو نہ آپ کے دین کا خیال ہے, نہ آپ کی داڑھی کا خیال ہے, نہ آپ کے گھر والوں کے پردے کا خیال ہے, اور آپ سب کا خیال کرنے پہ لگے ہوئے. آپ ہماری تقریب میں آئیے گا, بھائی ہم آ جائیں گے, ہمارے گھر کی خواتین پاپردہ ہیں تو آپ تھوڑا سا پارٹیشن کر لیے گا. نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو نہیں ہو سکتا, وہ تو مشکل ہے. ان کو آپ کے پردے کا خیال نہیں, ان کو حضور کا خیال نہیں, ان کو حضور کے دین کا خیال نہیں. ہم مرے جا رہے ہیں, بس ہمیں سب کا خیال ہے. سوچنا چاہیے, سوچنا چاہیے. تو یہ ہو گئی رسم جہیز. شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے, اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت, اچھا ایک بات اور کہتے ہیں, بس جی کیا کریں, ایک موقع ہے بیٹی کی شادی کا, آخری موقع ہے, آخری موقع ہے کہ اس کی ذبح کرنے کے لیے حضور کا دین ہے. او بھائیوں اللہ کی رحمت لینے کا بھی آخری موقع. اور میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک بات بتاؤں, جو لوگ خوشیوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا, پھر ان کو خوشیاں نہیں ملتی. جو خوشیوں میں اللہ کو دل کھول کے ناراض کرتے ہیں. کتنی مرتبہ یہاں سے امام صاحب گئے, اتنی غیرت نہیں آئی کہ مسجد ہے, اذان ہو رہی ہے, نمازی آ رہے ہیں, اور آپ یہاں میدان کے اندر آپ کی خوشیاں اس وقت تک پوری نہیں ہوں گی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو نقصان نہیں پہنچائیں. گئے نا آپ حضرات نے, اور تو آمادہ نہیں ہے, ہم نے بہت پیسے دیے ہیں, نہیں ہمیں ڈھول بجانے دیں, ہمیں ناچنے دیں, ہم میراثی ہیں, ہم کیا ہو گیا بھائیوں؟ پھر بھی ہم مسلمان ہیں, پھر بھی ہم دیندار ہیں. تو اس لیے جتنے آپ مرد ہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ پورے ادارے چلاتے ہیں. آپ فیکٹری کے اندر اتنے سارے ملازمین کو چلاتے ہیں, آپ گھر کے اندر چند خواتین کو نہیں چلا سکتے. خدا نہیں بنانا چاہیے. دیکھیے شریعت کے خلاف کوئی بات آ گئی, حضور اپنی خواتین سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے, یہ بھی تو دین ہے.
میں نے ابھی آپ کو کچھ دنوں پہلے حدیث سنائی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک عورت نے کہا تمہاری بیوی بھی تو ایسی کرتی، کہا اگر میری بیوی ایسا کرتی وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ مرد تو بن کے دکھائیں کہ نہیں بھائی میرے بھی کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے ساتھ، ان اصولوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ جتنے باخلا۔ عجیب بات ہے، ہم ان چیزوں پہ تو غصہ ہوتے ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غصہ نہیں ہوتے تھے، حضور درگزر کرتے، میری چائے تاخیر سے کیوں ہو گئی، میرے کپڑے اس طرح کیوں نہیں ہوئے، میرے کپڑے کیوں نہیں دھلے، مجھے چیز وقت کے اوپر کیوں نہیں ملی، مجھے آفس میں جانے میں تاخیر کیوں ہوتی، ایک ادھم مچاتے۔ باقی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بگاڑتے رہو اور مٹاتے رہو، آپ دین کا مذاق اڑاتے رہو، میرے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آئے۔ تو کتنے سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اداروں میں کتنے سارے ملازمین کو کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ایسا پاکیزہ ماحول بنائیں سب کو پتا ہو کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کو بننا پڑے گا دین کے معاملے کے اندر، اس کے علاوہ بہت وسعت ظرفی ہے، اس کے اپنے حق میں آپ ایثار کریں، آپ اللہ کے دین کو ایثار نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ بھائی ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو حضور کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہم سب کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، سب یہی رہ جائے گا۔ اور قرآن کی آیتیں، ایک آیت میں سری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، ماں باپ کا بہت حق ہے، لیکن اگر یہ تمہارے ماں باپ کفر پہ آ جائیں، یہ بے دینی کے اوپر آ جائیں، تو پھر ماں باپ ترجیح نہیں دی جائے گی، پھر اللہ اکبر پڑھتے ہو تم اللہ اکبر پڑھتے ہو، ماں باپ اکبر نہیں ہیں، ہمارے رسم اکبر نہیں ہیں، اللہ اکبر ہیں، تو پھر ترجیح اللہ اکبر کو ہونی چاہیے۔ بس اس طریقے سے مر جائیں تو تھوڑی عبادتیں بھی کام آ جائیں گی، اس طریقے سے مر گئے تھوڑی عبادتیں بھی کام آ جائیں گی۔ اچھا، تو شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استعداد کے مطابق کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے دے، لیکن نہ وہ شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے۔ البتہ اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے، اس پہ برا مانا ہے، تانا دیں، مگر شادی کے موقع پہ نمائش شان شوکت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج کل شادی کے موقع پر جہیز کے نام سے جو دیا جاتا ہے وہ نمود و نمائش کے لیے، تان تشنیع کے خوف سے لازم سمجھا جاتا ہے، قرض لے کر دیا جاتا ہے، معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے، اپنی بچیوں کو نکاح کرنا وبال جان بن گیا ہے۔ تو یہ بدعت کے اتنے بنیادی اصول انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئے، آپ ساری زندگی ایک اچھا مسلمان بن کے گزار سکتے ہیں۔ عبادات کیا پڑھ لیا آپ نے؟ نماز، طہارت اور زکوٰۃ، حج۔ آج پڑھ لیتے ہیں روزہ۔ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کچھ روزے فرض ہیں، کچھ روزے واجب ہیں، کچھ روزے مسنون ہیں۔ 100 روپے انعام دوں گا اگر کسی نے یہ بتا دیا۔ کچھ روزے مستحب ہیں، صحیح بتا دیا، کون سے فرض، کون سے واجب، کون سے سنت، کون سے مستحب، سب کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا سنیں جی، یہ کہہ رہے ہیں رمضان فرض، اور نہیں فرض پورے ہو گئے، اور بھی ہیں رمضان کے قضا روزے، اگر کسی نے رمضان کے نہیں رکھے یہ بھی فرض، یہ تو 2 ہو گئے فرض۔ واجب روزے، اچھا یہ بتا رہے ہیں نظر کے روزے اور کفارے کے روزے، ٹھیک ہے۔ سنت روزے، ایک منٹ، عاشورے کا روزہ سنت ہے، عرفے کا روزہ سنت ہے، ایام 20 کے روزے سنت ہیں، اور پیر جمعرات کے روزوں کو علماء نے مستحب روزوں میں لکھا۔ صحیح ہے، تو 3 روزے سنت، عاشورے کا روزہ 10 محرم کا، اس کے ساتھ 9، 10 یا 10، 11، عرفے کا روزہ ایام 20،
13, 14, 15 چاند کی تاریخ. مستحب روزے شوال عید الفطر کے بعد 6 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 8 دن کے روزے، صوم داؤدی 1 دن روزہ 1 دن ناغا، 1 دن روزہ 1 دن ناغا، یہ روزے مثلا. مکروہ تحریمی روزے، عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، عید الاضحیٰ کے دن مکروہ تحریمی ہے. ایام تشریق کے روزے، ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ 10، 11، 12، 13، عید کا چوتھا دن بھی. عوام کے لیے یوم الشک کا روزہ، کفار کی مشابہت میں کسی دن کا مخصوص روزہ. مکروہ تنزیہی روزے، بغیر کسی دن کے بیچ میں ناغہ کیے ہوئے ہمیشہ روزہ رکھنا. صوم وصال، سحری کی، افطاری نہیں کی، اگلی سحری کی، اس طریقے سے یہ مکروہ. سکوت کا روزہ، خاموشی کا روزہ، یہ مکروہ تنزیہی. اس کو آپ دہرائیے. فرض روزے، واجب روزے، سنت روزے، مستحب روزے، مکروہ تحریمی روزے اور مکروہ تنزیہی روزے، دہرائیے. لازم سمجھنا بدعت ہے. بس خوشی کا موقع ہے، دے رہے ہیں، کسی نے نہیں دی تو اس کو برا نہیں سمجھ رہے. وہی بات ہے، غیر ضروری کو ضروری نہ سمجھیں، جائز ہے. یہ ہے فرق. اگر ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا بن جائے کہ اس کو لازم ہی سمجھنے لگ جائے اور جو نہیں دے اس کو برا سمجھ لے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا. یہ فرق ہے. خوشی ہے، خوشی کے موقع پہ دے رہے ہیں، صحیح، اس فرق کے ساتھ. چلیں جی، دہرا لیں، آپ دہرائیں. بالغ مسلمان، یہ تو ہر عبادت کے لیے. مزید بتائیے. مقیم ہو، مسافر کے اوپر فرض، اور تندرست ہو، مریض کے اوپر فرض، اور عورت ایام سے پاک ہو، حیض نفاس کی حالت کے اندر نہیں ہے. یہ سمجھ گئے؟ اچھا، اگلا سوال ہے. اگلا سوال، روزہ کن شرطوں کے ساتھ صحیح ہوگا؟ بہت اہم بات ہے. وہ کن باتوں کا آپ اہتمام کریں گے تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. نمبر 1، عورت اگر ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو. اگر اس حالت میں روزہ رکھا گیا روزہ صحیح نہیں ہوگا. نمبر 2، روزہ جو فاسد کرنے والی 3 چیزیں ہیں وہ نہ پائی جائیں. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق سے. تو آپ کا روزہ میں یہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کھانا نہیں ہونا چاہیے، پینا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، نمبر 3، روزے کی نیت. روزے کی کتنی باتیں میں نے کہیں؟ آپ کسی بھی مسلمان کا روزہ صحیح اس وقت ہوگا جب 3 باتیں پائیں. مرد ہے تو 2 باتیں، عورتیں ہیں تو 3 باتیں. عورتوں کے لیے 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ پاکی کی حالت ہو، مفسدات نہ پائی جائیں، یعنی روزہ ہے تو کھائے نہیں، پیے نہیں اور ازدواجی تعلق. اور نمبر 3، نیت ہو. بغیر نیت کے ایک آدمی 10 دن بھی بھوکا رہے تو وہ عبادت نہیں بنے گا. عبادت جب بنے گا جب دل میں نیت ہوگی کہ میں اللہ کا یہ حکم پورا کر رہا ہوں. 3 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ یاد رکھیے گا، روزہ صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3. آگے، کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان کا فرض روزہ کن لوگوں کے لیے نہ رکھنا جائز ہے؟ مریض کے لیے، جسے روزے کی وجہ سے بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان. بھائی کتاب بند کر دیا کریں آپ. غالب گمان ہو. اور یا پھر مسلمان دیندار ڈاکٹر کہنے سے. اب یہ غالب گمان کیسے ہوگا؟ ایک دیندار مسلمان جس کو روزے کی اہمیت ہے وہ آپ کو کہے. جو مسلمان خود ڈاکٹر خود نہیں رکھ رہا وہ تو آپ کو بھی کہے گا. اور یا پھر آپ کو اپنا ذاتی تجربہ ہو کہ یار میں نے فلاں حالت میں رکھا تھا روزہ تو یہ حالت ہو گئی تھی. تو اس سے پھر ایک انسان کو ایک غالب گمان ہو جاتا ہے کہ میری بیماری بڑھ جائے گی، ناقابل برداشت ہو جائے گی. اس کے لیے ایسے مریض کے
نمبر 2، مسافر کے لیے جو 48 میل کی نیت رکھتا ہو اور صبح صادق سے پہلے سفر شروع کر کے ایسی جگہ پہنچ چکا ہو جہاں پہنچ کر اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہے. نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ روزہ شروع کرنے کے بعد سفر شروع کیا، میں تو مسافر ہوں مجھ پہ روزہ نہیں، سمجھ گئے؟ اور آپ اتنی دور نکل چکے ہوں جہاں آپ جا کے نماز قصر پڑھ سکتے ہیں، یعنی مسافر کے احکام آپ پہ لاگو ہو گئے. حاملہ دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی جان کا یا بیماری میں اضافے کا اگر خطرہ ہو اور کوئی اور دودھ پلانے والا نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ نہ رکھے. انتہائی بوڑھا جس میں نہ فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ آئندہ، تو تقریباً 4 لوگ ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. مریض خاص حالت بتا دی، مسافر سفر کی بات بتا دی، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اور انتہائی بوڑھا. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا، پھر یہ جو بہت بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے گا. فدیہ کس کو دیں گے؟ جن کو صدقہ یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو فدیہ دے سکتے ہیں. کتنا دیں گے؟ 2.25 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو یا 2.25 کلو. کب دیں گے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ دینا درست نہیں. رمضان شروع نہیں ہوا، میں تو بوڑھا ہوں، روزہ تو میں رکھ ہی نہیں سکتا ہوں، پیسے دے دیے. نہیں بھائی، یہ ایسا ہے جیسے نماز کا وقت آیا نہیں ظہر کا اور آپ ظہر پڑھ لیں، تو پہلے ظہر کا وقت آئے گا تو پھر ظہر کا حکم آئے گا، پھر اس حکم سے آپ معذور ہوں گے تو پھر جا کے پھر آپ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے. تو رمضان شروع ہو گیا پھر آپ دے سکتے ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے، سال پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن صاحب نصاب بننے سے پہلے مجھے اتنی عیدی ملے گی تو میں صاحب نصاب بن جاؤں گا، لہذا میں ابھی سے زکوٰۃ دے دوں، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جو نہ دے سکتا ہو وہ کیا کرے؟ جو شخص روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، استغفار کرے اور نیت رکھے جب پیسے آ جائیں گے تو دے دوں گا. اس کو دہرائیے آپ، کیا کیا باتیں ہو گئیں؟ کن لوگوں کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہے؟ رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کن لوگوں کے لیے رمضان کا روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ اور فدیے کے احکام کیا ہیں؟ چلیے دہرائیے. سکتے ہیں. نمبر 1، مرض، جس میں روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت یا کوئی بہت بڑی بیماری یا دیر سے اچھا ہونے کا غالب گمان ہو. اب وہ غالب گمان 2 طرح سے ہوتا ہے، یا مسلمان ڈاکٹر بتائے گا یا آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہوگا. شدید بھوک پیاس، جس میں روزہ اگر نہیں توڑیں گے تو موت یا پھر یہ کہ کوئی اور بڑی بیماری. یہ 2 وجہ ذہن میں رکھیے گا، شدید بھوک پیاس یا پھر سخت بیماری، تو پھر اس صورت میں روزہ، ورنہ عام حالت میں روزہ رکھ کے توڑے گا تو پھر کفارے کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے. اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کفارہ لازم ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ لگاتار 2 مہینے کے روزے، اگر درمیانی تاریخ سے شروع کیے ہیں تو 60 روزے رکھے. اچھا، اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ کسی کے روزے قضا ہو گئے تو کیا کرے؟ کب رکھے؟ کیسے رکھے؟ رمضان کے جو روزے قضا ہو گئے جتنی جلدی ہو سکے ان کی قضا کر لے، دیر نہ کرے ورنہ گناہ ہوگا. باوجود تاخیر کے اگر موت آ گئی تو گناہ ہوگا.
اعتکاف، یہ ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے تھا، چلیں پڑھ لیں۔ اعتکاف کی روح کیا ہے بھائی؟ کتاب بند کر۔ اعتکاف کی روح کیا ہے؟ روح مجھے بتائیے، اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ اعتکاف کی روح ہے تنہائی، مخلوق سے کٹ جاؤ، یہ روح ہے ہماری۔ دیکھیے ہمارے جسم میں اللہ نے روح اس وقت تک بے چین رہے گی جب تک اس کو روح کی اصلی غذا نہیں ملے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تنہائی اختیار کرتے تھے۔ جن لوگوں کی زندگی میں تنہائی نہیں ہوتی ان کی زندگی میں سکون مشکل ہے۔ روح کو تنہائی چاہیے اللہ سے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کو یاد کرو۔ اس کو اوپر لگا، سب سے کٹ کے اللہ۔ ایک دوسرا بعض علماء نے لکھا کہ اعتکاف کی عبادت انتظار صلات کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، جیسے نماز عبادت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ پھر معتکف کی صف اول غائب ہو جائے، باہر سے ایک آدمی آ رہا ہو، اس کو اعتکاف کی روح حاصل نہیں۔ اعتکاف کی روح تنہائی ہے کہ یار عام دنوں میں تو مجھے وقت نہیں ملتا، تنہائی کا ذکر، تنہائی کی نمازیں، تنہائی کی مناجاتوں کا میں اعتکاف کروں گا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کروں۔ یہ اعتکاف کی روح ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اچھا، لایانی سے آدمی بچے اعتکاف میں اور بس زیادہ وقت تنہائی میں گزارے۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں: نیت، مسجد جماعت اور روزہ۔ سنت اعتکاف کے لیے یہ روزے سے ہوگا، اگر کسی کا روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اور نیت، سنت کی نیت۔ اور تیسرا مسجد جماعت، وہ مسجد جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ وہ کون سی ضرورتیں جن کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے؟ طبعی ضرورتیں، شرعی ضرورتیں۔ طبعی ضرورتیں پیشاب پخانہ ہے، استنجا ہے، وضو ہے، اگر غسل فرض ہو گیا تو اس کے لیے نکلنا ہے بس۔ اور شرعی ضرورتیں جیسے کوئی مؤذن ہے اس کو اذان دینے کے لیے نکلنا ہے، یا آپ ایسی مسجد میں نماز میں جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائیں، پھر واپس بھی آ جائیں۔ یہ گاؤں دیہاتوں میں ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جمعے کی شرائط ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو صرف نماز کی شرائط بتائیں۔ 2-3 سال پہلے مریمے میں بیٹھے اعتکاف میں، اب اتنی سی مسجد 4 گھر جمعہ ہو رہا ہے۔ مجھے تو پتا تھا یہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو میں اعتکاف میں بھی بیٹھ گیا تھا وہاں۔ تو پھر اعتکاف کے دن وہاں سے نکل کے اب وہ حیران ہو گئے، عام ڈر بھی لگ رہا تھا وہ، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معتکف کہاں جا رہا ہے؟ جمعہ پڑھ کے پھر واپس آ گئے اپنے اعتکاف میں۔ جمعے کی نماز کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اعتکاف کی جگہ یعنی مسجد، جو مسجد ہے وہاں سے آپ نکل گئے لمحے بھر کے لیے، جان کے بھول کے کسی نے زبردستی نکال دیا، جیسے بھی نکال دیا۔ نمبر 2، اگر مسنون اعتکاف ہے تو جیسے اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ گیا تو اعتکاف بھی گیا۔ اچھا، کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ اعتکاف کے دوران ایسی بیماری ہو گئی جس کا علاج مسجد میں نہیں ہو سکتا، کسی ڈوبتے ہوئے جلتے ہوئے آدمی کو بچانے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے، ماں باپ بیوی بچوں میں کسی کو سخت بیماری ہو جائے اور اس کا کوئی تیمارداری کرنے والا نہ ہو، کوئی دیکھ والا، کوئی جنازہ آ جائے اور کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسے دیہات بھی ہیں کہ بس ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا۔ یہ اللہ نے کراچی میں بڑا فضل کیا ہوا ہے، ایک رجحان ہے، لوگ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کرے یہ باقی رہے۔ اس مرتبہ بھی اتنے نہیں ہے نا جتنے ہونے چاہیے، کم ہے نا؟ ہیں کتنے ہوتے تھے ہمارے؟ 100، اور اس مرتبہ کتنے؟ 60 ہے۔ تو بھائیوں، اللہ نے چند روزہ زندگی دی ہے، ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا وقت یہاں گزرا۔ آپ پورے سال میں
جو جذبات آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوتے ہوں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں اللہ کے گھر میں وہ جذبات پیدا ہوں، اللہ کی طرف کچھ دل لگا ہوگا، کچھ آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے، کچھ اپنی زندگی پہ شرمندگی ہوئی ہوگی، کچھ حقوق کی ادائیگی کا احساس پیدا ہوا ہوگا. تو اعتکاف آپ لوگ مت چھوڑیں، اہتمام کریں. آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی بیٹھیں گے اور اگلی مرتبہ اس سے زیادہ لوگوں کو لے کے بیٹھیں گے. کل رات بیان کیا نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. انسان کہتا سنتا رہے. کون سی چیزیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ اعتکاف میں کھانا پینا جائز ہے، سونا جائز ہے، بال کاٹیں لیکن مسجد میں نہ گزریں، اور کام کی بات چیت، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا، قرآن کریم کی یا دینی تعلیم دینا، برتن کپڑے دھونا جبکہ خود مسجد میں رہے، پانی باہر ہو، نکاح پڑھنا پڑھوانا. اعتکاف میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ خاموشی کو عبادت سمجھنا، اور فضول بلا ضرورت باتیں کرنا، سودا مسجد میں لا کر بیچنا، اعتکاف کے لیے مسجد میں بہت ساری جگہ گھیرنا، اجرت پر کتابت کرنا، کپڑے سینا، تجارت کی غرض سے خرید و فروخت کرنا وغیرہ. اعتکاف کے آداب کیا ہیں؟ مکروہات کیا ہیں؟ اپنے اوقات کو آدمی آداب کیا ہیں؟ تمام مکروہ چیزوں سے بچے، تلاوت، قرآن، ذکر، عبادتوں اور دین سیکھنے سکھانے میں لگائے، صحیح اور معتبر دینی کتابوں کو پڑھے. معاملات، آپ نے اللہ کے حق پڑھے، حضور کے پڑھے، صحابہ کے پڑھے، اہل بیت کے پڑھے، علماء کے پڑھے، مشائخ کے پڑھے، ماں باپ کے پڑھے، اولاد کے پڑھے، بیوی کے پڑھے، شوہر کے پڑھے، پڑھے نہیں پڑھے، گاہک کے پڑھے، کسٹمر کے پڑھے. بس اب یہ کہ اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنے نفس کا حق بھی ہے. کوئی بتائے گا جس نے کلاسیں نہیں لی ہوں؟ اب آپ کے اپنے اوپر اپنے بھی حق ہیں. یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ اللہ کے ہیں. تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے حق بھی ادا کریں. کیا ہے آپ کا حق؟ سنیے غور سے، بہت غور سے. اس وقت بڑی انسانیت اپنا حق ادا نہیں کر رہی. آپ کا حق کیا ہے؟ نمبر 1، صحت، قوت، قلبی اطمینان. بہت غور سے سنیے گا، بڑے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. صحت، قوت، قلبی اطمینان، سکون، یہ شرعاً مطلوب ہے. ایسا کوئی معاملہ اپنی ذات کے ساتھ نہ کریں کہ جو چیزیں آپ کی صحت کو نقصان دیں. آپ نے اپنا حق مارا. نشے آور چیزیں، گٹکے اور کیا شیشے، نسوار. نہیں، آپ لوگ بتائیں تاکہ ہم بات کرتے ہوئے بتایا کریں. بتائیے، نشہ آور ہے؟ سنے ادھر ایکسپرٹ. ہاں شیشہ، کیا چیز؟ ویپ، وہ کیا ہے؟ ہاں اچھا، بیٹری سے جدید سگریٹ ہیں. اچھا ہاں، اور یہ الیکٹرک سگریٹ، صحیح ہے. اور اچھا، ذرا سا یہ بتائیے گا یونیورسٹیوں میں کتنا نشہ ہے؟ کیا آئس؟ آئس میں کیا ہے؟ ہائی لیول نشہ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے، اللہ اکبر، اس وقت اتنا پریشان ہے لوگ، نسلوں کو بچانا مشکل ہوا ہے. آپ دور رکھیں نا اس سے تو پھر آپ کی نسلوں کا یہ حال ہو. گاؤں، شہر، یونیورسٹیاں، لڑکے لڑکیاں ہیں نہیں ہے بھائی؟ سچ بتائیں، شراب کے نشے کے عادی ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اللہ اکبر، کیا بنے گا اس نسل کا بھائی. اوہو. تو جو مسجد سے کٹ جاتا ہے نا بھائیوں، وہ ہر خیر سے کٹ جاتا ہے. جو دین سے کٹ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں، ماں باپ خوش ہیں، ماں باپ، بچے پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں. اور لڑکیاں، مجھے لوگوں نے بتایا لڑکیاں نشوں کی عادی ہو رہی ہیں.
اور بک رہے ہیں یہ نشے یونیورسٹیوں کے اندر ہے. بھائی جو غلط تو نہیں کہہ رہا. میں ابھی کچھ سالوں پہلے مری گیا نا، اور تو کسی وجہ سے پریشان نہیں تھے، مجھے کہنے لگے، سنیں غور سے، مجھے کہنے لگے یار یہ جگہ میں آپ کو دیتا ہوں، اپنا گھر بنا لو، ہماری نسلیں بچ جائیں گی، نشے کی عادی ہو رہی، میری بہت زمین ہے، یہ زمین لے لو، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ آ جاؤ. میں نے تھوڑا سا یہی کورس میں نے وہاں کرایا. میں صرف اس لیے، ہم اس لیے چاہ رہے ہیں ہماری نسلیں بچ جائیں. آپ کی نسلیں بچ جائیں. آپ تو علماء سے دور رکھتے، آپ کا کام تو اس دن شروع ہوتا جب آپ کا بچہ چھوٹا تھا، آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد لاتے، آپ امام صاحب سے مصافحہ کرواتے، آپ کسی مسجد کے بزرگ سے، سفید داڑھی والے کے پاس لے آتے، حضرت یہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں. تو بھائیوں کچھ رحم کھاؤ اپنے کزن پر، اپنے رشتہ داروں. آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہاں توفیق دی ہے. ان گندے حضور، یہ منہ جس سے ہم اللہ سے مناجات کرتے ہیں، حضور لہسن بھی نہیں کھاتے، منہ سے پیاز، کچا پیاز نہیں کھاتے. کیا کہتے تھے؟ اوناجی من لا تناجی، مجھے اپنے رب سے مناجات کرنی ہوتی ہے. اتنا صاف کرتے تھے منہ کو، اتنا صاف کرتے تھے، اتنا صاف. فرق ہے یہ جو موت کے وقت کلمہ نکلتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں منہ کی صفائی. کون سی صفائی؟ یہ برش سے نہیں ہوتی صفائی، یہ اندر اندر کیا گند ہوتی ہے، یہ صرف مسواک سے ہوتی. اور مسواک بھی اس کی جس کو مسواک کرنا آتا ہو. ایسے نہیں کہا کہ مسواک جو کرے گا اس کو موت، اس کی موت کلمے پہ آئے گی، یہ ایسے نہیں کہا. اس لیے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنے منتیں کرو، اپنے کزنوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جوڑو دین سے، دین کی تعلیم سے. وہ پہچانیں گے اللہ رسول کو، وہ پہچانیں گے، وہ ایک اچھے انسان بنیں گے. اور میں تم کو قسم کھا کے ایک بات بتاؤں، کل رو رہی تھی ایک ماں، اس نے مجھے فون کیا اور میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی کیا حال تھی. میں ان کو منت کرتے لگا، آنٹی چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے بد دعا نہ کریں، شب قدر کی رات ہے، بیٹا میں اس کو معاف نہیں کروں گی اپنی اولاد کو، اس نے مجھے اتنا تڑپایا ہے، اتنا تڑپایا ہے، سارا بچپن یہ مجھے تڑپاتا رہا، میں بیماری کی حالت میں ہوں، یہ مجھے بیماری میں ذلیل کر رہا ہے، مجھے اتنا اس نے رسوا کیا، ڈیفینس سے آ گیا میری عیادت کے لیے، تو مجھ پہ اس نے احسان کیا. اکیلی پڑی رہتی ہوں، روز ان کا فون آتا ہے، مجھے کوئی ماسی مل جائے، میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، میری اولاد نے مجھے چھوڑ دی. شب قدر میں کل میں ان کو روکتا رہا، آنٹی چھوڑ دیں، بد دعا نہ کریں، بد دعا نہ کریں. پھر ماں ہے نا، ڈر بھی جاتی ہے، کہنے لگی بد دعا کروں گی تو کیا ہوگا اس کے ساتھ. میں نے کہا اس کی نسلیں بگڑ جائیں گی. اور بد دعا تو لگ گئی ایسے کو. اب یہ عید کرے گا جا کے، اب یہ نوجوان اپنے بچوں کے ساتھ عید کرے گا جس نے ماں کو اتنا تڑپایا. اتنا میں نے ان کی منتیں کی، بس چھوڑ دیں. نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کروں. یہ نشے آور نسلیں ایسی ہیں جن کو قرآن نہیں کھولتے، جو قرآن جن کے ہاتھوں میں نہیں آتا، جو دین سے دور ہیں، جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ اللہ کا پتہ. اس لیے دوستوں اپنے ذمہ داریاں ادا کرو. کل قبروں میں ہو گیا، قریب ہم کل قبروں کے اندر ہوں گے. کچھ ایسا کر کے جاؤ، کچھ ایسا کر کے جاؤ، کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ قبر کے اندر کچھ حساب کتاب ہمارا چلتا رہے. بہت بڑی عبادت ہے یہ، بہت بڑی عبادت ہے. خوش ہیں ماں باپ، ایسی نسلیں جن کو آپ نے، میں ایک بات بتاؤں، ماں باپ دو بڑے حق اپنی اولاد کا مارتے ہیں اور پھر ساری زندگی رولتے ہیں. ایک بڑا حق وہی آپ نے پڑھ لیا، شادی اچھی نہیں کی، شادی کی تھی اپنی پسند کی ایک، اور دوسرا بڑا حق اپنی اولاد کو مسجد سے، قرآن سے، علماء سے، دینداروں اس کا نہ ادب سکھاتے ہیں نہ محبت سکھاتے ہیں. علماء، مولوی یہ ہمارے ہاں ایک حقیر چیز بن گئی ہیں. تو پھر میرے بھائیوں جب حقیر بن جائیں گی تو پھر اللہ اسلام بھی چھین لے گا. آپ کو یہ تو گوارا ہے کہ آپ کی نسلیں زنا میں ملوث ہو جائیں. میں کیا آپ کو بتاؤں، میں آپ کو کیا حال بتاؤں جو لوگ مسائل پوچھتے. ایک فون آ رہا ہے بیرون ملک سے کہ جی کوئی وظیفہ بتا دیں، وہ بیٹی جو ہے نا وہ نکاح کا انکار کر رہی ہے.
اب آپ خود سمجھے نا کیوں انکار کر رہی ہے. میں نے کہا ظلم تو کیا کرتی ہے؟ ہاسٹل میں رہتی ہے، وہاں بیرون ملک کے اندر ہاسٹل میں رہتی ہے، فلاں کرتی ہے. اب ہم تعلیم تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ہم ایمان چھوڑ سکتے ہیں، ہم حیا چھوڑ سکتے ہیں، ہم ABCD تو نہیں چھوڑ سکتے نا. اب میں نے کہا بھائی میں کیا بولوں، میں آپ کو کیا بولوں، کون سا وظیفہ بتاؤں؟ سب سے اچھا وظیفہ تو اچھی تربیت تھی، سب سے اچھا وظیفہ تو خدا خوفی تھی، سب سے اچھا وظیفہ تو اللہ کی پہچان تھی، وہ آپ نے کرائی نہیں اپنی اولاد. تو کرو گے بھائی. ابھی ماشاءاللہ دیکھو آپ خوش نصیب ہو، آپ کو اس عمر میں یہ باتیں پتہ چل گئی ہیں. اب آپ کا نصیب ہے، آپ اس ہیرے کی کتنی قدر کرتے. بقیہ زندگی آپ کو پورے اسلام کی بنیادیں پتہ چل گئی ہیں. میرے حساب سے اگر آپ کو اس سے زیادہ علم نہ بھی آیا اتنے علم پر بھی آپ بہت اچھا مسلمان بن کے زندگی گزار سکتے. کیا خیال ہے بقر؟ اتنے علم پر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق الحمدللہ موٹی باتیں پتہ چل گئے، آپ ایک اچھا مسلمان بن کے زندگی گزار سکتے. تو بہت برا حال ہے بھائی، بہت برا حال ہے. اچھا عجیب بات ہے، اپنا سب کچھ گنوا کے فکر ہو رہی ہے علماء کی اصلاح کی. یہ مدرسے والے جٹ جاہل گنوار ہیں، ان کو کچھ اپڈیٹ کرنا چاہیے، ان کو معاشرے کے دھارے میں لانا چاہیے. مدرسے سے کرپشن ہو رہی، یہ جو آپ کو ٹوٹی سڑکیں مل رہی ہیں اور یہ جو آپ کو ٹوٹا پھوٹا کراچی مل رہا ہے، اس میں کتنا مدرسے والوں کا ہاتھ. آپ کو غم کھائے جا رہا ہے مدرسے کا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ ہیں ہمارے دشمن، تم نہیں ہو، تم سب تو ہمارے ہو، تم سب تو ہمارے ہو، ہمارے دشمن یہ ملا ہیں. کیوں ملا ہیں آپ سمجھ گئے؟ اس لیے ہیں ہماری تہذیب کی جنگ ہے. اور بے حیائی ہے، یہ حیا سکھاتے ہیں. تہذیب کی جنگ ہے. جنگ صرف محاذوں پہ نہیں ہوتی، جنگ تہذیب کی ہوتی ہے. لائف اسٹائل، وہ چاہتے ہیں کہ لائف اسٹائل ہمارا چلے. کون رکاوٹ ہے؟ یہ مولوی مسجد میں رکاوٹ ہے. ہم اتنی محنت کرتے ہیں، یہ ایک بیان کرتے ہیں، صبح بیان ہوا، یہ ایک بیان کرتے ہیں قبر قیامت کا، اور پھر ہم سب انسان کے بچے بن جاتے ہیں. تو یہ رکاوٹ ہے، ان کو ختم کرو. آپ سمجھو بھائی، آپ سمجھو، یہ تبلیغ والے رکاوٹ ہیں، یہ مدرسے والے رکاوٹ ہیں. ہم ختم نبوت، ہم ان کے دل سے ان کے حضور کی یہ اتنے جو ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ ہائپر کیوں ہو جاتے ہیں. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کہے ہم تو انجوائے کرتے ہیں، تم حضور کے نام پہ اتنے ہائپر کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حضور کا مذاق بھی اڑائیں اور آپ ہائپر نہ ہو، آپ بے حس ہو جائیں. تو آپ بتائیے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے مدرسوں کے اندر، کتنا بڑا کام. آپ کا اسلام بچا ہوا ہے، آپ کی جنت بچی ہوئی ہے، آپ کی آخرت بچی. اور سچ بات یہ ہے کہ آپ کی دنیا کی خوشیاں بھی یہ بھی دین سے وابستہ ہیں. دین میں قناعت، بھائی ٹھیک ہے، کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، چند دن کی زندگی ہے، گزاریں جیسے. تو آپ لوگ بھائی اس کا خیال کریے. معاملات، اپنے نفس کا حق ہے صحت. روزانہ وقت نکالیے صحت کے لیے. اور صحت کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز ہے زبان کا چٹخارا. جن کی غذائیں قابو میں ہیں ان کی صحت اچھا کھائیں، تھوڑا کھائیں. اور سب سے زیادہ صحت کو خراب کرنے والی چیز زیادہ کھانا. برباد ہو گئے. اور میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، میں آپ کو ایک نسخہ، میں نے اس دن بھی بات کر لی، خیر بات نہیں کرتا. مزہ بھی لذت بھی آپ کو چاہیے نا، تو بھی کم کھانے سے آ سکتی ہے، زیادہ کھانے سے نہیں آتا ہے کہ نہیں. صحت کا خیال کریں. اور اہم چیز ہے اطمینان قلب کا خیال کریں. کوئی ایسا کام زندگی میں، کوئی ایسا مشغلہ اختیار نہ کریں جس سے آپ کا اطمینان خراب ہو جائے. آپ سے ایک فیکٹری نہیں سمجھ لی، آپ نے ہوس میں، اچھا ایک لاہور میں بھی ہونی چاہیے، ایک دبئی میں بھی ہونا چاہیے. آپ کا ابھی یہ حال ہے کہ آپ اتنا الجھے ہوئے ہیں. او بھائیوں تھوڑا، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ. یہ جو نوجوان آئے تھے بیان کرنے کے لیے، جنہوں نے حقوق پہ بیان کیا، کہا میرے والدین، دیکھیں علماء کی سوچ میں، خود یہ بھی تاجر، ان کے والد بھی بڑے تاجر ہیں، سوچوں کا فرق دیکھیں. مجھے کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا اپنی مشغولیت کو نا کم کرنا چاہ رہا ہوں کاروباری،
اس لیے کہ تاکہ مجھے دین کا کام زیادہ ملے. ابو بھی خوش ہوں گے, والدین بھی خوش ہوں. ایک یہ والدین بھی ہیں جن کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے بس تھوڑا وقت کماؤ, باقی اللہ کے دین کو وقت. کیسی پیاری زندگیاں گزار رہے ہیں. ابھی ان کے والد ایک ملک سے جماعت میں آئے, روس میں اتنی سختیاں ہیں کہ ایسے تھوڑی کہ جماعت یہاں آ گئی. اگر 4 آدمیوں کی جماعت ہے تاجر بن کے جاننا پڑتا ہے, ان کے جیسے کوٹ پہننے پڑتے ہیں, اور جو ہے نا کیا کرنا پڑتا ہے, کوئی تاجر بن کے کوئی سیمپل آپ لے کے جائیں گے, فضائل اعمال نہیں لے جا سکتے, کوئی بھی تبلیغ والی ایسی چیز جس سے شبہ ہو جائے کہ تبلیغ. لوگ ایسے اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں, ایسے اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں. مجھے کہنے لگے چند بندوں کی جماعت پورا دن کا سفر کر کے تھکی آ رہی آئی, 1 گھنٹہ سونے کو ملا, پھر پوری جماعت تہجد کے اندر کھڑی ہوئی. یہ ہے زندگی, خوبصورت زندگی. کوئی چیز رکاوٹ تھوڑی ہے کہ آپ تاجر نہیں بن سکتے, آپ سب بن سکتے ہیں. آپ اللہ والے تو بنے تو اپنے نفس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. صحت کا خیال کریں, اطمینان کا خیال کریں. جس چیز سے آپ کا اطمینان, دیکھیے دنیا آپ کیوں کماتے ہیں؟ سکون کے لیے. تو بھائی سکون کو میں نے یہ جو سوالات لکھے ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے, بتائیے اسباب سکون اصل ہے یا سکون اصل ہے؟ سکون اصل ہے. آپ کی زندگی کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے, سکون یا اسباب سکون؟ سکون. تو پھر ہم عجیب ہیں, ہم تو بس کمانے میں دوڑ رہے ہیں. ایسا نہ کریں. پھر حضرت نے لکھا انسان کے جو افعال صحت میں خلل انداز ہوں یا سکون میں خلل انداز ہوں, تو اگر اتنا خلل انداز ہوں کہ جس کی وجہ سے تو ان کو اختیار کرنا حرام ہوگا. کتنے لوگ ہیں ان کے گھر کے جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کے گھروں کی جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر معتدل زندگی گزار, بیوی کو وقت نہیں دے, بچوں کو وقت نہیں دے. نسلیں بگڑ کیوں رہی ہیں؟ بچوں کو وقت نہیں دے رہے. تو اگر آپ کی دنیا اتنا خلل انداز ہو رہی ہے تو پھر وہ حرام ہے, ایک بات. اور اگر آپ کے مقاصد میں خلل انداز نہیں ہو رہی, مقصد تو آپ کی زندگی کے الحمدللہ مقاصد زندگی دین ہے, یہ سب اچھا پورا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خلل انداز ہو رہی ہے تو پھر بھی مکروہ ہے. اور اگر اس طرح کی پریشانیاں آ جائیں, آپ نے تو اپنی زندگی بڑی معتدل بنائی ہوئی ہے, آرام کے لیے بھی وقت ہے, کھانے کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, اللہ کے لیے وقت ہے, پھر کوئی پریشانی آ گئی اس وجہ سے آپ پریشان ہیں, تو پھر یہ آپ من جانب اللہ ہے, تو یہ تو انبیاء کرام کو بھی آتی ہے, اس کی کوئی مسئلہ نہیں. اپنی ذات کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. قو انفسکم, لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. بتا دیجئے کتنے حق ہو گئے؟ اپنی صحت کا خیال کرنا, اپنے سکون اطمینان کا خیال کرنا. جو چیز آپ کی صحت اور سکون میں اس درجے خلل انداز ہو جائے کہ آپ زندگی کے مقاصد پورے نہ کر سکیں تو پھر وہ چیز حرام ہو. اور اگر اس درجے خلل انداز نہ ہو, تھوڑی موڑی ہو, تو پھر بری ہوگی. اور اگر آپ کے اپنے اختیار سے نہ ہو, غیر اختیاری کچھ چیزیں آ گئیں, آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل پریشان ہے, دماغ پریشان ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. اور ایک حق میں نے یہ بتا دیا. اچھا, اخلاق کی ایک دعا ہے, یہ دعا اگر کوئی بااخلاق بننا چاہتا ہے ضرور یاد کر لے, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اور ایک دعا تو نمازوں میں بھی مانگا کرے, اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ اچھے اخلاق کی توفیق دے دے, برے اخلاق سے بچا لے, تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا, تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. اور دعاؤں میں 22 چیزیں ایسی ہیں جن اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو آپ کی دعاؤں کے قبولیت کے بڑھ جائے گی. مثلا اذان کے بعد, بھائی مانگتا ہے کوئی دعا اذان کے بعد؟ نہیں. ایک تو وہ والی دعا مانگتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ, اپنی کسی حاجت کو مانگتے ہیں. 4 کام کرنے چاہیے اذان کے بعد, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ جو آپ نے دی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں, رضیت باللہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھیں. 5واں کام
اس کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. یہ ہے حدیث میں آتا ہے. نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان آپ کو دین آ گیا ہے نا، اب آپ تھوڑا سا نکلیں اس ماحول سے. اب آپ جب بھی اللہ توفیق دے دے آپ کو، مسجد میں آپ جلدی آ گئے، ابھی نماز کھڑی ہونے میں تاخیر ہے، تو آپ اپنی پریشانیوں کے لیے، دنیا آخرت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں. یہ وقت بہت قبولیت کا ہوتا ہے. جہاد کے دوران، ختم قرآن کے بعد، زمزم پیتے وقت، بیت اللہ کو دیتے وقت، مرغے کی اذان کے وقت، حدیث میں ہے مرغا اذان دے تو اللہ کی رحمت طلب کرو. فرض نماز کے بعد بہت اچھی سی دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. ہم امام کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور امام کے ساتھ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، آٹومیٹک دعا. تو یہ والی دعا نہیں ہونی چاہیے. تسلی کے ساتھ دعا مانگیں، تسلی کے ساتھ اور پورے دل کی توجہ کے ساتھ. کیا مانگنا ہے؟ فرضوں کے بعد بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور مسلمانوں کے جائز اجتماعات میں جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے، دل دل میں دعا مانگے. بارش کے وقت، نماز کھڑی ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ کبھی پریشان ہیں اور بہت بڑی پریشانی ہے، تو جس وقت اقامت ہو رہی ہو نا، اس وقت جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. اس وقت آپ اپنی مشکل کے لیے دعا مانگا کریں. ایک دعا بڑی اچھی آتی ہے، وہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا. اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. میں نے دیکھا بڑے بڑے بزرگ یہ دعائیں مانگتے. میں نے ان کو دیکھا، ہندوستان کے ابراہیم دیولا صاحب کو، اس دعا کو کثرت سے مانگتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا حزب الاعظم میں لکھا ہے جب نماز کھڑی ہو جائے اس وقت مانگو، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین من المال والاہل والولد. اے اللہ، اپنے نیک بندوں کو جو سب سے بہتر چیز آپ دیتے ہیں نا، مال ہو، اولاد ہو، مجھے وہ چیز دے دے. یہ نماز کے وقت یہ دعا مانگے. سجدے کی حالت میں دعا، یہ بھی ہم سے چھوٹا. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضور پتہ کتنا بڑا سجدہ کرتے تھے؟ بخاری شریف میں ہے 55 آیتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں. دیکھ کے بتانا 55 آیتیں کتنا بنتا ہے؟ ایک پاؤں. دیکھ کے بتاؤ 55 آیتیں. ہمیں زندگی میں ایسا سجدہ نصیب نہیں. سجدے میں دعائیں مانگے، نفل کے سجدے میں مانگے، لیکن اردو میں نہیں مانگے، عربی میں مانگے. اردو میں مانگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. عربی میں کیسے مانگے؟ جامع دعائیں مانگے، عافیت کی دعائیں مانگے، جتنی آتی ہیں وہ مانگے. اتنا لمبا سجدہ حضور کرتے تھے. فَقَمِنُ نَن يُسْتَجَابَ، حدیث میں آتا ہے رکوع میں میری تعظیم کرو. اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، سجدوں میں دعائیں خوب جان لگا کے مانگا کرو. کتنا بن گیا؟ ایک پاؤ سے، ایک پاؤ سے زیادہ. اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے حضور، 50 آیتوں کے برابر. یہ طریقے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے. اچھا، سجدے کی حالت میں دعا، عرفے کے دن دعا، رمضان میں ہر وقت دعا، جمعے کے دن دعا، رات کے آخری حصے میں دعا، شب قدر میں دعا، شب جمعے میں دعا، جمعے کے دن عصر کے بعد کے آخری وقتوں میں دعا. اچھے حالات میں دعا ہم کب مانگتے ہیں؟ برے حالات میں. اچھے حالات میں تو ہم اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے. اچھے حالات میں مانگا کریں تو برے حالات نہ آئیں. بدھ کے دن، او بھائی سنیں غور سے، بدھ کے دن، آج کون سا دن ہے؟ آج بدھ ہے. بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان کے وقت دعا. کون سا وقت ہے ابھی؟ حضور نے خندق کے موقع کے اوپر بدھ کے دن دعا مانگی، ظہر عصر کے درمیان. وہ دعا قبول ہو گئی. وہ مسجد اسی نام سے، مسجد فتح اسی نام سے ہے. اور پھر صحابی کہتے ہیں میں نے تجربہ کر کے دیکھا، بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان جو مشکل پیش آ گئی، میں نے دعا مانگی، میری دعائیں قبول ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک دعا اگر نہیں آتی تو مسلمان کے لیے بڑا عیب ہے. حضور نے ساری زندگی جو کچھ مانگا اس دعا میں سب آ گیا. اللہم انا نسألک من خیری ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، حضور نے جتنی خیریں مانگی ہے وہ مجھے دے دے، جتنی شر سے پناہ مانگی ہے ان سب سے بچا لے. آتی ہے کسی کو؟ کس کو یہ دعا آتی ہے؟ کم لوگوں کو آتی. سیکھو بھائی اگر اچھی زندگی گزارنی. اور دوسرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا سجدوں میں مانگے.
اور اللہ کے یہ نام ہے المغنی بڑا غنی، المانے روکنے والا، الضار ضرر پہنچانے والا، النافع نفع دینے والا، النور روشنی دینے والا، ہادی ہدایت کرنے والا، البدی بلا نمونہ چیزوں کو ایجاد کرنے والا، الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا، الوارث سب کے بعد موجود رہنے والا، الرشید سب کا رہنما، الصبور بڑا بردبار۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے دعا دیں، دعا تو دے دیں، کوئی دعا دے دیں بھائی، میرا کام بن جائے گا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، وَإِيَّاكُمْ اللہ آپ لوگوں کو بھی دے۔ یہ بھی عادت بنائیں جس سے کوئی دینی نفع ملے، اس کے احسان مند ہو جائیں، اللہ آپ کو دین میں ترقی دے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ہوں نہیں، کوئی بھی ہو، جس سے کوئی دینی نفع ملے یہ آپ کے محسن ہے۔ اچھا، اب چند باتیں، ایک بات تو یہ ہے، ایک بات تو مجھے یاد ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ ایک ماحول میں آپ کے جذبات ہیں، آپ نے اگر یہ ماحول چھوڑا تو یہ سب دھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ماحول کیا ہے؟ ماحول میں آسان طریقہ تو یہ ہے، آپ مسجد کو پکڑ لیں، اگر آپ اس پہ کامیاب ہیں نا، اور اگر آپ اس پہ کامیاب ہیں کہ آپ کی اولادیں مسجد سے وابستہ ہیں، بس آپ اللہ کا اس زمانے میں شکر ادا کریں۔ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کہاں گئے تھے؟ غاروں میں۔ آج اپنا ایمان اگر آپ نے محفوظ رکھنا ہے تو کہاں آنا پڑے گا؟ لیکن مشکل کیا ہے، ہمارا مسجد سے تعلق کون سا ہے؟ جمعے والا یا 4 نمازوں والا؟ یہ نہیں، 5 نمازوں والا تعلق۔ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ ایک تو یہ نیت کرتا، صحیح ہے۔ اور آج تک اس نیت کی آپ کی جو رکاوٹیں بنی نا، آپ اس کو خود، سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ خود سوچئے وہ کیا چیز ہے جو ہمیں مسجد چھوڑا دیتی ہے؟ اچھا مجھے بتائیے کیا چیز ہے جو مسجد چھوڑا دیتی؟ موبائل اور برے دوست اور رات کو دیر سے سونا۔ یار چھوڑیں ایسی زندگی کو، یار موت کے بعد تھوڑی صحیح کریں گے اپنی زندگی۔ کتنے اچھے تھے آپ، اپنے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہمارے بزرگ چلتی رات کو، میں جس کا بھی حالات پڑھتا ہوں، یقین جانیں اس خرابی سے بڑی کوئی خرابی نہیں ہے رات کو دیر سے سونا۔ اب تو نیند سے متعلق باقاعدہ کورس کرائے جا رہے ہیں نا، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، ریسرچ پیش کی جا رہی ہے، اس اتنے بجے سے اتنے بجے تک کی نیند سے جسم کو کیا ملتا ہے، اس کے بعد کی نیند سے کیا ہوتا ہے۔ تو کریں گے کوشش، اور باہمت بنے۔ ہم نا دنیا کے لیے بڑے باہمت ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اور دین میں نفس اور شیطان کے سامنے ہم بہت، آپ ذرا اس طرح کے باہمت بنے نا کہ جس دن فجر چھوٹی نا، اگلے دن 1 ہفتے تک مسجد میں سوؤں گا، سزا دیں نا اپنے آپ، صحیح ہو جائے گا نفس۔ اور اتنے باہمت بنے کہ کر کے دکھائیں، کیا خیال؟ ورنہ موت آ جائے گی۔ اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں، فجر کی نماز کا ہماری خوشیوں سے سب سے زیادہ تعلق، میں اللہ کی قسم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ بخاری شریف کھولیے، آپ حضور کی حدیث کھولیے اور اس کو پڑھیے، شیطان گرہیں لگاتا ہے، اور صرف اس کی گرہ کھلتی ہے جو فجر کی نماز پڑھے، اور حضور نے کہا پھر وہ خوشیوں والی زندگی گزارتا۔ لوگ موت کے کنویں میں موٹر سائیکلیں چلا لیتے، چھلانگے لگا لیتے ہیں، یہ آج کل یہ جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں کتنے خوفناک کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے جمپ لگاتے ہیں؟ اب بتائیں، یہاں آ کے ہم اتنے باہمت ہیں لیکن ہم سے فجر نہیں ہوتا۔ تو باہمت بنے، آخرت کے معاملے میں باہمت بنے۔
ٹھیک ہے، ماحول اچھا اختیار کریں، اچھے دوست. یہ سارے یہ آپ کے یہ جو تبلیغ والے ہیں یہ آپ کے اچھے دوست کچھ زیادہ ہی اچھے ہیں. آپ بھاگنا بھی چاہیں گے یہ پکڑ لیں گے آپ، ہے کہ نہیں؟ کتنی اچھی دوستی ہے. اور اگر آپ نے کسی تبلیغ والے کو کہہ دیا کہ یار بس میرا خیال رکھنا، یہ ایسے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بچپن میں یہاں ایک ہوتے تھے عامر بھائی ہوتے تھے، وہ یہ گشت کرتے تھے تو ایک صاحب تھے یہاں، وہ بھاگتے تھے مارنے کے لیے ان کے پیچھے، وہ پھر بھی ان کے پیچھے گشت کرتے تھے. یہ سلیمان احمر کا نام سنا ہے آپ کو؟ نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹائم لینڈر ہے. یہ اپنا قصہ سنانے لگے، بلکہ ایک ورک شاپ میں ان کو لے کے آئے، کہنے لگے یہ ہے یہ تبلیغی، یہ جو ہمیں قابو کرتے تھے. کیسے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ابا بہت سخت مخالف تھے، تو یہ کیا کرتے، اب ہمیں بلانے کے لیے آتے تو ابا کو جب شک ہو گیا تو ابا تو ان کو چھوڑتے نہیں، تو پھر یہ کیا کرتے، گلی کے کونے پہ کھڑے ہوتے، کسی نوجوان سے کہتے بیٹا ذرا یہ دروازہ بیل بجانا. اگر دروازے کی بیل بجاتے، اگر ہم نکلتے تو ٹھیک ہے، ابا نکلتے تو وہیں سے بھاگ جاتے. تو دوسرا اہم ترین کام ہے کہ آپ تبلیغ سے جڑ جائیں. اگر آپ کو اپنا ایمان اعمال باقی رکھنا ہے، آپ آئیں. مہینے میں آپ نے سہ روزہ لگا لیا، ابھی انشاءاللہ جماعت جاری ہے. کب؟ عید کے بعد 10 دن کی. مستورات کی بھی یہاں سے جا رہی ہے، اور جو ہے کیا نام ہے 10 دن کی بھی جماعت ہے. سہ روزہ لگا لیں، جو بھی لگائے آپ. یہ نا اس کے بیٹھ ارے بیٹھ جا، چھوڑے گا نہیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. سچ بتاؤں، ہم کچھ بھی کہیں حل یہی ہے. آپ نے اب تو دیکھ لی کتنے کرکٹر، کتنے، اب دیکھیں کہاں سعید انور. ابھی وہ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ یار ان کو بھی بلا لیں بیان کے لیے. انہوں نے کہا بھائی میں دن میں رات میں 2 بیان کر رہا ہوں، 1 بجے تک فارغ ہو رہا ہوں. کہاں کیا لوگ عیاشیوں میں زندگی گزارنے والے اس تبلیغ کی برکت سے کیسی زندگی گزر. وہ ہمارے بھائی طارق نے ان کو فون کیا، مجھے میسج بھجوایا. انہوں نے کہا یار میں 1 بجے کے بعد فارغ ہو رہا ہوں، اس کے بعد تو مشکل ہوگا. تو جس نے ساری دنیا کو بدل دیا، ایک تو اس کا اہتمام کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ تبلیغ میں جانا تو بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس میں انسان ایک برے ماحول سے کٹ جاتا ہے، اس لیے اس کے اثرات زیادہ ہیں. اس کے بعد آسان طریقہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے تبلیغ میں انسان ساری زندگی تو نہیں گزار سکتا، اس کو لوٹ کے تو گھر آنا ہے. آپ جب اپنے مقام کے اوپر ہوں تو آپ کی اس مسجد میں چند محنتیں ہو رہی. نمبر 1، الحمدللہ یہاں صبح بھی رات بھی دینی تعلیم کے حلقے ہیں. قرآن کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، حدیثیں سکھائی جاتی ہیں، فقہ سکھائی جاتی ہے. حتیٰ کہ جو مشغول لوگ ہیں وہ تھوڑے وقت میں اگر عربی سیکھنا چاہیں، عالم بننا چاہیں، وہ بھی بن سکتے. یہ بچہ ہے نا، اس سے پوچھیں، اس نے مجھ سے قرآن کا ترجمہ سیکھنا شروع کیا. میں ان کو کتنی دیر پڑھاتا تھا، صرف یہاں سے گھر جاتے ہوئے چلتے چلتے انہوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا عربی کے اعتبار سے ہیں. ہاں صرف کتنا وقت نکالا ان سے آپ پوچھیں. اور اگر یہ چند دن رہے نا، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان کو جاری رکھا، کچھ عرصے کے بعد یہ پورے قرآن کا ترجمہ ان کو آ جائے گا. صرف اتنا سا وقت نکالا. مغرب کے بعد میں گھر جا رہا ہوں، جاتے جاتے میں نے ان کو کہہ دیا اچھا یہ یاد کر لینا، یہ مجھے کل سنا دینا. تو بھائیوں مرنا ہے، ایک کام آپ یہ کر لیجئے کہ یہ یہاں جتنے تعلیمی سلسلے، اچھا میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں، یہاں جو تعلیمی سلسلے ہو رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ پورے ملک میں الحمدللہ لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں یہ سلسلے. آپ کو زکوٰۃ سکھائی جا رہی ہے، آپ کو حج سکھایا جا رہا ہے، آپ کو قربانی سکھائی جا رہی ہے. آپ کے مالی جھگڑے ہیں، میراث کے جھگڑے ہیں، فیملی بزنس کے جھگڑے ہیں، ان کی کلاسیں ہو رہی ہیں. آپ کو مالی
معاملات ہیں، اخلاقی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں، عبادات کا یہ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ مجھے گن کے بتائیے کتنی مسجدوں میں یہ کام ہوا، کتنے آپ خوش نصیب ہیں. لیکن ہمارا دل ٹوٹتا ہے قسم سے جب ہم دیکھتے ہیں کراچی کے ایک کونے سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں دین سیکھنے اور الفلاح کا کوئی آدمی نہیں ہوتا. پوچھیں ہمارے آصف بھائی، آصف نام ہے، اتنا دل ٹوٹتا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے اخلاص کے ساتھ لگنے. تو ایک کام یہ ہے شارٹ کورسز جو بسا اوقات صرف 2 گھنٹے کے. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ آپ فارغ تھے نا اس لیے آپ کو ماشاءاللہ اتنا سیکھ. ابھی ہم نے یہاں کلاسیں لی مالی تنازعات اور ان کا حل. آپ یقین جانیں عدالت کے لوگ موجود تھے اور پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یار ہمارے گھر میں یہ جھگڑے چل رہے ہیں، میں جا کے معافی کر لوں گا، یوں کر لوں گا. رونے لگا. کہاں اوروں کی ٹون سے لوگ آئے ہوئے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. کچھ ابھی میرے پاس میسج موجود ہے، اب ایک عالم کا افغانستان سے میسج آیا کہ میں یہ کورسز میں نے پڑھے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا فارسی میں ترجمہ کروں گا. اور پھر وہ مجھے بار بار، میں افغانستان میں یہ زکوٰۃ کا کورس کرا رہا ہوں، میں جو ہے یہ رمضان کا کورس کرا رہا ہوں. آپ قدر کریں. تو آپ کے لیے میں نے یہ کام بتا دیے کہ آپ اچھا صبح میں یہاں بہترین قاری صاحب آتے ہیں، بہترین قاری صاحب، اور ہمارے یہاں تجوید کا حلقہ لگتا ہے. اتنے ماہر. آپ تو صبح کا کوئی ہے یہاں؟ صبح کا کوئی نہیں ہے. جو لوگ صبح پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے. آپ ہیں صبح میں؟ مولانا عالمگیر صاحب جو پڑھا رہے ہیں صبح میں ہے نا، پڑھاتے ہیں نا. ہاں عصر کے بعد کتنے سالوں سے قاری صاحب بیٹھے ہیں، خدا کی قسم دل جلتا ہے. قرآن ایک کا بھی صحیح نہیں. اس مجمع کا حال کیا ہے؟ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، کرونا سے ڈر رہے ہیں، نعوذ باللہ. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے کرونا کے بعد سے جمع نہیں ہو رہے. یہ ہمارا کام ہے کہ پڑھائیں بھی، آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہے، کوئی تنخواہیں نہیں لے رہے، جمع بھی کریں. اچھا ایک گزارش ہے، آپ اپنا قرآن صحیح کریں. عصر کے بعد آپ کے پاس ہے، آپ عصر کے بعد آ جائیں. مغرب کے بعد ہے، مغرب کے بعد آ جائیں. عشاء کے بعد ہے، عشاء کے بعد آ جائیں. صبح وقت ہے، صبح آ جائیں. مسجد کے پاکیزہ ماحول میں بیٹھ کے آپ قرآن سیکھیے. ہم نے انشاءاللہ پورے دین کا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں الفلاح کے علاقے میں رہتا تھا اور مجھے کوئی سکھانے والا نہیں. ایک کام اچھا آپ شارٹ کورسز کر لیں، چھوٹے چھوٹے کورس جو قربانی کے دنوں میں قربانی فلاں. ایک کام یہ ہے، یہ دیکھیں دروازے کے اوپر پورے علاقے میں الحمدللہ. میں سن 96 میں فارغ ہوا تھا، 1996 میں بنوری ٹاؤن سے. اس کے بعد جماعت میں 1 سال لگایا، اس کے بعد سے لگا ہوا ہوں یہاں پر. کتنے سال ہو گئے آپ بتائیے، گنے کتنے؟ 24 سال ہو. کوئی خیر پتہ چل جائے کہیں سے ڈھونڈ کے کہ بھائی، لیکن اتنا دل دکھتا ہے، اتنا دل دکھتا ہے. 24 سال ہو. فہم دین کی کلاسیں لگائیں اور کیا کیا کتنے بڑے بڑے علماء کو لے کے آئے، کلاسیں لگائیں. دوسرا کام یہ کیجئے، آپ سے گزارش یہ ہے جتنے تعلیمی سلسلے ہیں آپ خود جڑیے. اچھا پھر ہم نے پورے علاقے کے اندر مکاتیب ہیں، عثمان مسجد کی طرف بھی ہے، گلی نمبر 8 میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، یہ اس طرف بھی ہے، ادھر بھی ہے. یہ آپ کے گیٹ کے اوپر اس کے پتے لکھے ہوئے، خواتین کے، بچیوں کے، بچوں کے. اور الحمدللہ جو بچیاں خواتین اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن بھی سیکھ رہی ہیں، قرآنی زندگی بھی سیکھ رہی ہیں. ہمیں گھر والوں سے شکایتیں تو ہیں لیکن ہم گھر والوں کو ماحول کا دیں. تو آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو آپ رابطہ کریں. وہاں گیٹ کے اوپر سارے مکتبوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ ایک کام کریں، اپنے بچوں کو معیاری مکتب کے اندر قرآن پڑھائیں. آپ کا بچہ الحمدللہ، جو بچے ہیں نا یہ جو دعائیں آج آپ سیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، وہ جب بچے ہمارے مکتب سے نکلتے ہیں وہ یہ ساری دعائیں سیکھ لیتے ہیں. والدین کے حقوق سیکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں سیکھ لیتے ہیں. وضو، نماز کے فرائض جو ہم آج اس بڑھاپے میں یاد کر رہے ہیں، وہ جب چھوٹا سا بچہ مکتب میں آتا ہے وہ الحمدللہ وہ یہ ساری چیزیں سیکھ لیتے. آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں،
پھر اس میں ہمارے یہاں یہ ترتیب ہوتی ہے، ہفتے میں جمعرات کے دن عصر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے بیانات ہوتے ہیں، اللہ والوں کے بیانات ہوتے ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، وہ ہماری خواتین باتیں سنتی ہیں۔ الحمدللہ یہاں اس طرف بیان ہوتا رہا، وہ بعض بیان ریکارڈ بھی ہوئے، پھر علماء نے ان بیانوں کو جو ہے نا وہ یعنی وہ کورسز کرائے، اس کے اتنے اچھے نتائج۔ ایک اچھی بیوی کیسے، ابھی تو میں نے وہ باتیں آپ سے کی نہیں ہیں جو عورتوں کے مجمع میں کرنے کی ہیں، تو عورتوں کے مجمع میں عورتوں کا دین، شوہر کا حق کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، برداشت کیسے ہے۔ ابھی ایک کتاب چھپ کے آئی ہے الحمدللہ، کامیاب گھر داری۔ ایک عورت، میں اس کی ایک کارگزاری سناؤں، یہ کام کیا کامیاب گھر داری، اس میں ہم نے ایک اصول یہ بتایا، عورت خدمت کو بوجھ نہ سمجھے، عبادت سمجھے۔ یہ جو ایک عالم آئے تھے نا رمضان میں، جنہوں نے بیوی سے متعلق بیان کیا تھا، نوجوان عالم امامہ بانوی، یہ امام ہیں، انہوں نے یہ کورس مجھ سے لے کے گئے، میری ریکارڈ کلاسیں لے کے گئے، اور پھر انہوں نے گلشن کے اندر خواتین کے اندر، یہ پڑھی لکھی خواتین، ان میں یہ کورس کرایا۔ پھر انہوں نے مجھے پرچے دکھائے خواتین، عورتیں کہنے لگی کاش کہ 13 سال پہلے اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا تو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہی نہیں ہوتے، ہماری تو زندگی بدل گئی۔ اب تو جب ہم گھر میں لگتے ہیں تو پھر ہمیں کسی سے شکوہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کا کام کر رہے ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ گھروں کو جھگڑوں سے بچانا چاہتے ہیں، نفرتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یا الفلاح کے ارد گرد کون کون سے ہمارے مکتب ہیں، ان مکتبوں کے اندر کب بیان ہوتے ہیں خواتین کے۔ تو ایک گزارش یہ ہے، آپ ان بیانوں کے اندر ترتیب بنائیں اپنی خواتین کو بھیجنے کی، اور اپنے بچوں کو معیاری انداز میں وہاں قرآن پڑھیں۔ یہ جو قرآن ہوتا ہے نا 10 منٹ والا، یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا، آپ کو ہی نہیں پتہ چلے۔ ہمارے یہاں جو پورا سسٹم ہوتا ہے، بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، ان کا رزلٹ نکلتا ہے، ان کے جائزہ لیا جاتا ہے، یہ ساری ترتیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرما لے، اور جو کچھ کہا ہے اللہ پاک ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور مل جل کر اللہ محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات، دعا کر لیں۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ کما لا نہایۃ لکمالک وعدد کمالک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم رب، ہماری سب خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا۔ اے اللہ، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین سیکھنے میں، دین پہ عمل کرنے میں، دین کو پھیلانے میں ہم نے جو کمی کوتاہی کی، اے اللہ تو اسے معاف فرما۔ آئندہ کے لیے اللہ ہم سچی توبہ کر کے عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے جس میں اے اللہ ہم تیرے حق بھی ادا کریں گے اور آپ کی مخلوق کا حق بھی ہم ادا کریں گے۔ اے اللہ ہماری اس اچھی زندگی گزارنے ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، اچھا ماحول ہم سب کو نصیب فرما، اچھے دوست ہم سب کو نصیب فرما، اچھی صحبتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھی فطرت بھی نصیب فرما، ہمیں اچھی طبیعت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ ایسا خوف نصیب فرما کہ ہر فرض کو پورا کرنا آسان ہو جائے اور ہر حرام سے بچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ ایسا خوف نصیب فرما، ایسا تعلق ہمیں نصیب فرما کہ ہمیں عبادات میں لذت ملے، ہمیں مناجات میں لذت ملے، ہمارا دل تیری طرف کھینچے، ہمارا دل تیری طرف کھینچے۔ اے اللہ تجھ سے ہمیں محبت ہو، تیرے بغیر ہم رہ نہ سکیں، تیرے بغیر ہم جی نہ سکیں۔ اے اللہ تیرے بغیر ہم بے قرار ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی ایسی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ سخت بھوک کی حالت میں جتنا انسان کو کھانا مرغوب ہوتا ہے، سخت پیاس کی حالت میں جیسے پانی مرغوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ دل سے ہر غیر کی محبت نکال دے، ہر غیر کا تعلق نکال دے، ہر غیر کی امید نکال دے، ہر غیر کا خوف نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دے، اپنی محبت بھر دے، اپنے سے انس بھر دے۔ اے اللہ ہمیں عبادات کی حلاوت دے دے، مناجات کی لذت دے دے، ذکر میں دھیان دے دے، نمازوں میں خشوع دے دے۔
یا عبادات میں ہمیں تقوی دے دے، ہمیں خوف خدا دے دے، ہمیں توکل دے دے، ہمیں پکا ایمان اور یقین دے دے، ہمیں آخرت پر، قبر حشر پر، جنت جہنم پر یا اللہ پکا ایمان نصیب فرما دے۔ اے اللہ فکر آخرت غالب کر دے، فکر آخرت غالب کر دے، فکر دنیا کو مغلوب کر دے۔ اے اللہ فکر آخرت کو غالب کر دے، فکر دنیا کو مغلوب کر دے، ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہم سب کی بڑی ضرورت ہدایت ہے، ہدایت کے نور سے ہمارے دل کو بھر دے۔ اے اللہ ہدایت کا نور ہم سب کو دے دے۔ اے اللہ ہمارا سینہ ایسا بنا دے کہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور دین کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ شرع صدر کر دے، ہدایت دے دے۔ اے اللہ دنیا کی لذتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بے رغبتی نصیب فرما۔ اے اللہ لذتوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، نفسانیت سے، اے اللہ شیطانیت سے، حیوانیت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں للہیت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، ایمان، احتساب، احسان، اخلاص، تقوی، توکل، تواضع، عبدیت میں ہم کو کمال درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ حسد سے، کینہ سے، بغض سے، بدخواہی سے، اے اللہ مال کی محبت سے، منصب کی محبت سے، اے اللہ شہرت سے، نام نمود سے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ ہمارے اعمال اے اللہ ہمارے عمل ہی نہیں ہمارے پاس، اے اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے پاک فرما، شہرت سے پاک فرما، بدنیتی سے ہماری حفاظت فرما، بدعملی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے والا انسان بنا دے۔ اے اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما دے، ذمہ داریاں ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ہم دنیا کے اندر مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، بیماریاں بھی ہیں، معاشی پریشانیاں بھی ہیں، جھگڑے لڑائیاں بھی ہیں۔ اے اللہ سب پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ زندگی جس میں اطمینان ہو، سکون ہو، قناعت ہو، اے اللہ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ جن پاکیزہ اعمال پر یہ زندگی آپ جتنے محبوب لوگوں کو دیتے ہیں ان پاکیزہ اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اپنی رحمتیں فرما۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک، اے اللہ ایسے کام جو تیری رحمت کو ہم پر لازم کر دیں، تیری رحمت کا ہمیں مستحق بنا دے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک رحمتا انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ایسی رحمتیں دے دے جس رحمت سے ہماری دنیا کے کام بھی بن جائیں، ہماری آخرت کے کام بھی بن جائیں، ایسی رحمتیں ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم کو دور نہ فرما، اے اللہ مسجدوں سے ہم کو دور نہ فرما، ہمیں ایسا دل دے یا اللہ ہمارا دل مسجد کی طرف کھینچا چلا آئے، یا اللہ ہر نماز کی طرف کھینچا چلا آئے، ایسا پاکیزہ دل ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ہم میں، ہمارے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، اسپتالوں میں، گھروں میں، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولاد و نسلوں کو، متعلقین کو، محسنین کو، ہم سب کو ہر قسم کی معذوری سے، محتاجی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، موذی مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم رب ہسپتالوں سے ہماری حفاظت فرما، تھانوں سے ہماری حفاظت فرما، عدالتوں سے ہماری حفاظت فرما، اداروں سے ہماری حفاظت فرما، نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرما، نعمتوں کے مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں محبت کرنے والا دل دے دے۔ اے اللہ ہم بہت تنگ دل ہیں، ہمیں 99 خوبیاں نظر آتی نہیں، ہم مسلمانوں کے عیب دیکھتے ہیں، ہم خود اپنی ان عادتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے کریم رب ہمیں وسعت ظرفی نصیب فرما، ہمیں ایسی سوچ عطا فرما، ہمیں سب اچھے لگے، ہمیں سب کی خوبیاں نظر آئیں، ہم اپنے آپ کو برا سمجھیں، ایسی نگاہ ہمیں عطا فرما، ایسی نگاہ عطا فرما کہ ہمیں زندگی آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر بردباری پیدا فرما، عفو و درگزر ہماری عادت بنا دے، معاف کرنا ہماری عادت بنا دے، احسان کرنا ہماری عادت بنا دے، سب کا بھلا چاہنا ہماری عادت بنا دے۔ اے اللہ اخلاق تیری نگاہ میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اے اللہ تو بڑے لوگوں کو یہ دیتا ہے، اے اللہ ہم اس کے طالب ہیں۔ اس قبولیت کے وقت میں، روزے کی حالت میں، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد
اس بدھ کے دن اور یا اللہ ظہر اور عصر کے درمیان قبولیت کے وقت میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہم اخلاق مانگتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے میں فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے فتنے جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیں، ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ فتنۃ المحیا والممات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنہ مضلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ گمراہ کرنے والے فتنوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، گمراہ کرنے والوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ایمان عمل کی اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما اور ہم سب کو کلمے والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نفرتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں ذریت طیبہ نصیب فرما، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسی اولاد نصیب فرما، ایسی اولاد جو مطیع ہو، فرما بردار ہو، ایسی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جو ہم میں سے حیات ہیں ان کو لمبی زندگی نصیب فرما، اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما۔ ہمیں اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کو ہر قسم کی آسانیاں ان کو نصیب فرما، ہر قسم کی راحتیں نصیب فرما، ہر قسم کا سکون نصیب فرما۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانوں کی سختی کو ختم فرما، ہمارے لہجوں کی سختی کو ختم فرما، ہمارے دلوں کی تنگی کو دے اللہ ختم فرما، ہمارے دلوں کو وسعت دے دے اے اللہ، سخاوت دے دے، خرچ کرنے کا جذبہ دے دے، مسلمانوں پہ لگانے کا جذبہ دے دے اے اللہ، حق اور باطل کی تمیز ہم سب کو عطا فرما، سچ اور جھوٹ کی تمیز ہم سب کو عطا فرما، ہدایت کا نور ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمان جہاں کرے پریشان ہے اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ تو ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ باطل کو، جو باطل سر چڑھ کے آج سارے مسلمانوں کو ختم کرنے پہ لگا ہے، اے اللہ تو ان کو لگام دے دے، یا اللہ تو ان کو لگام دے دے۔ اے اللہ جو باطل مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ان کو ختم کر دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد کر دے۔ اے اللہ پھر ہم یہ منظر نہ دیکھیں کہ مسجدیں رمضان میں آباد ہونے کے بعد پھر ویران ہو گئیں، اے اللہ اب یہ منظر ہم نہ دیکھیں۔ اے اللہ ہم مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما، ہمیشہ کے لیے آباد فرما، ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرے تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، تو ان کے کاروباروں کو آباد کر دے، تو ان کی نسلوں کو آباد کر دے، تو ان کی خوشیوں کو دوچند کر دے، تو ان کی خوشیوں کو یا اللہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے مقدر کر۔ اے اللہ جو تجھے خوش کریں، جو تیرے نبی کو خوش کریں، یا اللہ تو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا فرما، ہر قسم کی مشکلوں سے نکلنے کی توفیق عطا، ہر قسم کی مشکلوں سے ہمیں نکال دے، ہر قسم کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے درخواست کی، ہمارے محسن ہیں، دین دنیا کا کسی طریقے سے ہم پر احسان کیا، ہمارے متعلقین ہیں جن کا حق بنتا ہے، اے اللہ ان کو عافیت دارین نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، خیر خواہیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی سب کا بھلا خیر خواہ بنا، سب کو ہمارا بھلا اور خیر خواہ بننے والا بنا۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جان مال کی، عزت آبرو کی، ایمان اعمال کی اے اللہ حفاظت فرما، حرمین کی رونقوں کو بحال فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما، جو بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراسات کا نام لکھوا دیا نا، جو ان کورسوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، لکھوا دیا نا؟ ہاں، جنہوں نے کچھ نے نام لکھوائے بھی ہیں تو جو دراست دینیہ میں نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ سلیم بھائی کے پاس نام لکھوا دیں، اور یہ جو ابھی بات آئی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جماعت بنے گی اور جائیں گے جماعت میں، جو جانا چاہتے ہیں یہ مولانا عبداللہ صاحب ان کے پاس نام لکھوا۔ یہ جو کلاسیں ہوئی ہیں، ایک منٹ کے لیے، یہ جو کلاسیں ہوئی ہیں اس کا کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں لکھ کر تو یہ سلیم بھائی کے پاس یا وقار ہیں ان کے پاس اپنے تاثرات جمع کرا دیں، اور کرنا چاہیے آدمی کو، کوئی بات ہو تو انسان کو دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، جی ہم کو یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، آئندہ یہ ہمارے عزائم ہیں، تو یہ آپ دے دیجیے۔
हाँ